اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. نہیں وہ ان کے سامنے کھڑے نا اس وجہ سے ادھر ہوں گے تو نہیں آئے گی وہ تھوڑا سا ادھر ہو جائے نا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں. نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں. لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں. لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں. ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا. ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا. تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں. تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں. تمہاری ایک نگاہ کرم میں
سب کچھ ہے پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار ہم بھی ہیں پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار ہم بھی ہیں لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم. انتہائی معزز و محترم سید علی عباس بخاری شاہ صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن انٹرنیشنل UK، جملہ قائدین، کارکنان، رفقاء، وابستگان و محبین تحریک منہاج القرآن برمنگھم اور اس کے گرد و نواح سے تشریف لانے والے آج کے اس مراکز علم ٹریننگ سیشن میں تحریک منہاج القرآن کے جملہ فورمز، علماء کونسل، یوتھ لیگ، MSM اور ویمن لیگ اور دیگر فورمز کے جملہ احباب اور خواتین و حضرات جو تشریف لائے ہیں، میں آپ سب کا تہہ دل سے شکر گزار بھی ہوں اور انتہائی خوشی اور مسرت محسوس کر رہا ہوں. اپنے آپ کو بہت انرجیٹک فیل کر رہا ہوں آپ کے درمیان آ کے، اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی محبت سے مجھے ویلکم کیا. اور آج جو سیشن ہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، یہ ہماری اور ہماری نسلوں کے لیے لائف چینجنگ سیشن بھی ثابت ہو سکتا ہے. غنیمت جان لے جتنی ملی ہے کہ میں خانہ کھلا ہے کوئی کوئی. کم میں خانے ہیں اور اگر موقع میسر آ جائے تو اپنے دامان کو بچھا دینا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں. جے میں ویکھاں تے او ویکھے نہیں. اب پنجابی بھی چلے گی، اردو بھی چلے گی، اور آپ کی زبان اس میں میرے لیے ذرا تنگی ہے. زبان یار من ترکی ومن ترکی نمیدانو. میرے یار کی زبان ترکی ہے اور وہ مجھے آتی نہیں. تو شعر کون سا شروع کیا تھا میں نے پنجابی کا؟ جے میں ویکھاں او ویکھے نہیں، تے جے میں نہ ویکھاں او ویکھے. جب ہم متوجہ ہوتے ہیں تو پتہ نہیں یار متوجہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور جب محبوب متوجہ ہوتا ہے اس وقت ہماری توجہ کہیں اور نہیں ہونی چاہیے. ایڈے لیکھ کتھوں میرے او میرے ویکھن دے وچ ویکھے. قسمت کی معراج یہ ہے کہ جب آپ حضور کی طرف متوجہ ہوں تو مکین گنبد خضرا بھی آپ ہی کو دیکھ رہے ہوں. کنیکشن ہو جائے تو کرم ہو جاتا ہے.
تو یہ جو سیشن ہے اس کا نام ہے مراکز علم ٹریننگ سیشن. بیسیکلی یہ ٹیچرز ٹریننگ ہے. میں 2 کاموں کے لیے یہاں پر بھیجا گیا ہوں. ایک کام یہ ہے کہ مراکز علم کی ٹریننگ UK بھر میں دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے, اور دوسرا کام ڈپلومہ ان قرآن سٹڈیز کے ذریعے قرآن مجید کو صحیح پڑھنے اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے, اس کی ٹرانسلیشن کو سمجھنے اور جدید ٹیکنیکس کے ذریعے آسان انداز میں سیکھنے کی چند چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں, تاکہ ہمارا قرآن مجید سے تعلق پختہ تر ہو جائے اور ہم قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں. حاضرین عزیز وقار, مجھے اجازت دیں کہ میں وہ آیہ کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس پر آؤں, لیکن اس سے پہلے حضرت اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کی چند اشعار سے بات شروع کرتے ہیں. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست, موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست, زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر, امامت کا حقدار کون ہوتا ہے؟ وہ آپ کو آسانی سے نہیں بیٹھنے دیتا, وہ آپ کو غفلت کی زندگی میں نہیں جانے دیتا, وہ آپ کو ہر دم نشیط رکھتا ہے, ایکٹیو رکھتا ہے. جو دم غافل سو دم کافر کا سبق دیتا ہے. جو آپ کے سانس محبوب کی یاد اور ان کی نوکری کے بغیر گزر جائیں, وہ ایسے ہی ہے جیسے عالم کفر میں گزرے. تو اقبال کہتے ہیں موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست, زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. آپ سمجھتے ہیں, مگر اس کا معنی وہ یہ لے رہے ہیں کہ اگر آپ دوست کا رخ پانا چاہتے ہیں, محبوب کا جلوہ دیکھنا چاہتے ہیں, تو آپ کو انتہائی تکلیف دہ مراحل سے گزر کر جا کے محبوب کا دیدار کرنا ہوتا ہے. موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست, زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار ہوتی, پہلے بھی دشوار ہے. حقیقی امام وہ ہے, حقیقی لیڈرشپ وہ ہے, حقیقی قیادت وہ ہے جو اپنے کارکن کو بیٹھنے نہیں دیتی. یہ فلسفہ ہے. آپ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارکہ کا جائزہ لیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اپنے صحابہ کو بیٹھنے نہیں دیتے. 84 غزوات اور سرایا ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے, مدینہ طیبہ میں آ کے. تو اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو ہر 1.5 سے 2 ماہ کے بعد ایک نئی جنگ کا سامنا ہوتا ہے, ایک نئے غزوے کا سامنا ہوتا ہے. پہلے زخم بھرتے نہیں تھے کہ نئی آواز آ جاتی. 40 روز فتح خیبر کے لیے وہاں بیٹھے رہے, 40 روز. اور جب فتح خیبر ہوئی, کھانے کو کچھ نہیں تھا, صحابہ وہاں پتے کھا کے گزارا کر رہے تھے, خیموں میں رہتے تھے. 40 روز جد و جہد ہوتی رہی ہے, اور بالآخر پھر مولا کل کائنات کے دست پر اللہ پاک نے فتح عطا کی. تو حاضرین ذی وقار, جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس فتح کی خوشخبری لے کر مدینہ طیبہ میں ابھی پہنچے ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی جنگی سامان زرہ کھولی نہیں تھی, صحابہ نے ابھی اپنے زخم دھوئے نہیں تھے کہ حکم آ گیا, اے حبیب مکرم بیٹھیے گا بعد میں, پہلے جا کے بنو قریظہ کے یہودیوں کی خبر لیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہم کسی اور دور کے مسلمان ہیں, وہ کسی اور دور کے مسلمان. موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست, زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. اور اگلا جملہ سنیے گا, اقبال کہتے ہیں دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے, فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے.
دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے. یہ احساس زیاں کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے. منزل دہر سے اونٹوں کے ہدی خان گئے، اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے. خندزن کفر ہے یعنی خوش ہے. احساس تجھے ہے کہ نہیں؟ اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں؟ حضرین عزیز وقار، منزل دہر سے اونٹوں کے ہدی خان گئے. ہدی خانی حضور شیخ الاسلام نے ہمیں بتائی کہ کیا ہوتی ہے. میں یہاں کسی کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا، خود بتاتا ہوں ہدی خانی کیا ہوتی ہے. پرانے وقتوں میں جب اونٹوں کے قافلے چلا کرتے تھے تو ایک شخص جس کی آواز اچھی ہوتی تھی اور اس کی سر اچھی ہوتی تھی، وہ ایک خاص قسم کا لمحہ نغمہ لاہوتی پڑھتا تھا، ایک خاص لہن میں کچھ بات کرتا تھا، کوئی سر اٹھاتا تھا. تو جو اونٹ تھے اس کے پیچھے وہ بڑے ڈسپلن کے ساتھ منظم ہو کر جھومتے جھومتے اپنی منزل کی طرف چل پڑتے تھے، اور کوئی قافلے سے نہ دور ہوتا تھا نہ سستی اور کمزوری کی وجہ سے پیچھے رہتا تھا. اس کو کہتے ہیں ہدی خانی. منزل دہر سے اونٹوں کے ہدی خان گئے، یعنی امت میں اب ایسے رہنما نہیں بچے جو اس امت کے قافلے کو یونائٹ کر کے سوئے گنبد خضرا لے جا سکے. یہ چند چیزیں میں نے احساس کی بیداری کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. اقبال، میں نے اب آپ تو یہاں رہتے ہیں، میں نے زندگی بھر جو پاکستان میں بات کی ہے وہ یہ کی ہے، یار کس کا کوئی حل کریں، آواز کم کر لیں. وہ میں نے یہ بات کی ہے کہ اگر کسی شخص نے، بالخصوص ہمارے خطے میں پیدا ہونے والے کسی شخص نے، میں نے اور آپ نے، اگر ہم نے اقبال کو نہیں پڑھا، اگر ہم نے سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، تھوڑا پڑھا نہیں ہے، اگر وہ نہیں پیدا ہوتا. اقبال موت کو حیات سے بدلنے کا فارمولہ لے کے آئے، پئی مردہ دلوں کو زندگی دیتے ہیں، غفلت کو ختم کر کے جینے کی امید دلاتے ہیں، اور اپنے ماضی سے سیکھ کر حال کی غلطیوں پر قابو پانے کا سبق دے کر مستابناک مستقبل کی نوید دیتے ہیں. وہ قدیم اور جدید کو ملاتے ہیں. ان چند گزارشات کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں آج کے پروگرام کے انٹروڈکشن پر. پھر میں وہ جو آیت کریمہ پڑھی اس کی تھوڑی سی انٹرپریٹیشن کروں گا جو ریلیونٹ ہوگی ہمارے آج کے پروگرام سے، اور پھر اس پروگرام کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. یہ اللہ کا شکر ہے کہ واقعتاً میں نے لاکھوں لوگوں کو پڑھایا ہے، اور میں نے یہ بات بھی ہر جگہ پہ کی ہے. میں تھوڑا سا گستاخ واقع ہوا ہوں محبت کے ساتھ آپ کے، تو میں قدم بوسی کے لیے یہاں آیا ہوں تاکہ میرے شیخ مکرم، میرے مربی، میرے قائد وہ مجھ سے خوش ہو جائیں. حاضرین عزیز وقار، یہ جو کلاس ہوتی ہے ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ ڈسپلن نہیں ہوتا ایسے کاموں میں. ہم نے یہ چیز پیدا کی کہ قرآن مجید سب سے زیادہ ڈسپلن سکھانے والی کتاب ہے روئے زمین پر. سو جب اس سے ریلیٹڈ کوئی کلاس، کوئی پروگرام ہو رہا ہو، اس سے بڑھ کے ڈسپلن بھی دنیا میں کسی اور جگہ نہیں ہونا چاہیے. میں معذرت کروں گا، میرا پہلا پروگرام ہے اور یہ دنیا بھر میں جانا ہے. آپ کی تصاویر جانی ہے، مجھے لوگ جانتے ہیں. لوگوں نے شاہ صاحب آپ کو کہنا ہے کہ صحیح نہیں بیٹھے ہوئے. یہ تصویریں پوری دنیا میں لوگوں نے دیکھنی ہے کہ ڈسپلن سے نہیں بیٹھے، لائنز میں نہیں ہے.
تو جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا برکت بھی اتنی ہوتی ہے جتنا آپ ان چیزوں پہ توجہ کرتے ہیں. بہرحال 2 پروگرامز کے لیے میں آیا ہوں, ایک مراکز علم کی ٹریننگ اور ایک ڈپلومہ ان قرآن سٹڈیز کی. ڈپلومہ ان قرآن سٹڈیز کا پروگرام جو ہے وہ ہمارا غالباً وال سال میں ہے سنڈے کو. وہ تو وہاں فل ڈے ورکشاپ ہوگی اور ایک اور دنیا ہوگی. میں آپ سے کہوں گا کہ مجھے اپنی سر کی آنکھوں سے بتائیں اللہ رب العزت کی رحمت کی بارش آپ پر برس رہی ہے کہ نہیں. آپ مجھے کہیں گے برس رہی ہے. یہ باتیں اس دن ہونی ہے. آج پرٹیکولرلی جو ٹریننگ سیشن ہے مراکز العلم, وہ کیا ہے؟ حضور سیدی شیخ الاسلام نے ہمیں علم کے ساتھ جوڑنے کے لیے, ہماری نسلوں تک علم کی روشنی اور دینی علوم کی روشنی پہنچانے کے لیے ایک عالمگیر پروجیکٹ امت مصطفیہ کو عطا کیا ہے, جس کا نام ہے مراکز علم. بولیے گا کیا نام ہے؟ 25,000 مراکز علم ہم پاکستان میں قائم کر رہے ہیں. یہ گزشتہ سال سے چونکہ اس کا آغاز کیا تو بہت سارے مراحل تھے جن میں 1 سال کے اندر اندر ہم گزر آئے ہیں. ان میں سے پہلا کام یہ تھا کہ اس کا کریکولم ڈیولپ کیا جائے. کریکولم پھر ہماری جو سوسائٹی کی ضروریات ہیں, جن میں قرآنیات ہوں, احادیث ہوں, آداب و معاملات ہوں, اخلاقیات ہوں, شخصیت سازی ہو, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو, جس میں فقہ ہو, اسلامک جورسپروڈنس ہو, اس طرح کے 8 مضامین کا انتخاب کیا گیا. اور پھر کیا دینا ہے لوگوں کو, کیا کیا چیزیں نوجوان نسل کے پاس آج میسر نہیں ہیں, وہ چیزیں کمپائل کی گئی. اور پھر اس چیز پر خصوصی فوکس کیا گیا کہ جو نصاب ہے اردو میں, اور اس کی ٹرانسلیشن بھی الحمدللہ تعالی انگلش میں ہو چکی ہے, آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے ہم, وہ اتنا آسان ہو. یہ میرے ہاتھ میں اس کی کتاب ہے مراکز علم. یہ 6 ماہ کا ایک سیمسٹر ہے, اس میں 24 لیکچرز ہیں اور ہر ہفتے 1 گھنٹے کا لیکچر ہے. مگر اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ اس میں موجود جو بھی میٹر ہے وہ اس قدر آسان ہو کہ ایک عام انسان کو بھی, جب وہ جو اردو پڑھنے والا ہے, اس کو یہ نہ پوچھنا پڑے یار اس کا ترجمہ کیا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اتنی اردو آپ کو بھی کم از کم فیملی میں 1 آدھ شخص کو ضرور آتی ہے یا نہیں؟ ہم اردو پڑھ سکتے ہیں, اور اگر کہیں کوئی پرابلم ہوگا تو ٹرانسلیشن ہو چکی ہے, وہ بھی ہم آپ سے شیئر کر لیں گے. پہلا مرحلہ یہ تھا نصاب کا. اس میں کم و بیش 25 ماہرین تعلیم موجود تھے. اس میں ناظم اعلیٰ صاحب تھے, اس میں جو فیلڈ کے ہمارے نائب ناظمین اعلیٰ ہیں پاکستان بھر کے وہ تھے, اس میں ہمارے فیلڈ کی لیڈرشپ تھی, اس میں ہمارے شریعہ کالج کے اساتذہ تھے, اس میں ہمارے فرید ملت ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے سینئر اسکالرز تھے, اور میں بھی خدمت میں تھا. تو الحمدللہ تعالیٰ یہ کریکولم نہ صرف ڈیولپ ہوا, کمیٹی سے پروو کروایا گیا, پرنٹنگ ہو گئی, سارا کچھ. یہ ایک کام ہے. اب اس کو ہمیشہ کے لیے ان کلاسز کو چلانے کے لیے اور بہترین فالو اپ کے لیے مضبوط بنیادوں پر کام کرنے کی فکر کی گئی. کیا کیا گیا؟ ہم نے یہ کیا کہ ایک پورا ڈائریکٹوریٹ جس کو میں دیکھتا ہوں اس کو الگ سے قائم کیا گیا, اور اس کے ذریعے سے حاضرین عزیز وقار پورے ملک کے اندر کوآرڈینیٹرز کی ایک ہائرارکی قائم کی گئی. ہر تحصیل میں ایک کوآرڈینیٹر مرکز علم قائم کیا, پھر ان کے اوپر ہر ڈسٹرکٹ میں ایک قائم کیا, ان کے اوپر ایک ڈویژن میں قائم کیا, پھر آپ کے یہاں زون ہوتے ہیں, وہاں بھی زون ہوتے ہیں, وہاں قائم کیا گیا, اور اس کے بعد مرکز. تو ایک شخص جو ایک کلاس 1 ہفتے کی پڑھاتا ہے, وہ کلاس پڑھا کے ایک رپورٹ, ایک چھوٹی سی اپلیکیشن ہے جو اس کے پاس ہوگی موبائل میں, اس میں 1 سے 2 منٹ لگیں گے, وہ سبمٹ کرتا ہے, وہ اوپر
جو پوری تحصیل کا ناظم ہے، وہ کوارڈینیٹر ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ اپنی تحصیل کی ساری کلاسز کو دیکھ کر ان کی رپورٹ سبمٹ کرتا ہے، وہ ڈسٹرکٹ کا ناظم کے پاس پہنچ جاتی ہے، پھر وہ ڈسٹرکٹ ناظم اپنی تمام تحصیلات کی رپورٹ کو دیکھ کر اس کو سبمٹ کر دیتا ہے، تو وہ پھر اوپر مرکز کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ سو ہر کوئی ویکلی صرف 2 سے 3 منٹ لگا کے ساری کی ساری رپورٹ مرکز تک پہنچا دیتا ہے۔ اب اس کے ذریعے ہم چاہتے کیا ہیں؟ نیشن بلڈنگ چاہتے ہیں، نوجوان نسل کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے، یہ چاہتے ہیں۔ اور بہت خوبصورت بات یہ ہے کہ اس کے عوض 1 روپیہ تک ہم نہیں لیتے۔ ہماری پاکستان بھر میں بھی اور اب انشاءاللہ انٹرنیشنلی بھی یہ ٹریننگ شروع ہو چکی ہیں، آپ کے بعد باقی دنیا میں بھی یہ ہوگی، تو یہ فری آف کاسٹ، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ پورا سسٹم جو ڈیولپ کیا ہے یہ فری آف کاسٹ ہے، اس میں ہم نے آپ سے کچھ نہیں لینا، ایک ہی خواہش ہے کہ آپ اس کو اڈاپٹ کریں تاکہ خود آپ کے گھروں میں اصلاح پیدا ہو سکے۔ تو اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ مغرب میں کتنا ٹائم ہے مجھے بتائیے؟ 22 منٹس، 22 منٹ۔ اچھا 22 منٹ۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اول الخلق ہیں، میں تیزی سے اب گزروں گا چونکہ ٹائم بچانا ہے۔ اول الخلق ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اللہ رب العزت نے کسی کو پیدا نہیں فرمایا، پھر حضور ہی کے نور سے ساری کائنات کو بنایا۔ حدیث جابر کو پڑھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تخلیق فرمایا، بہت سارے پھر انبیاء بھی تخلیق ہوئے۔ آدم علیہ السلام کو صفی اللہ کا ٹائٹل ملتا ہے، نوح علیہ السلام کو نجی اللہ کا ٹائٹل ملتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا ٹائٹل ملتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا ٹائٹل ملتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا ٹائٹل ملتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کا ٹائٹل ملتا ہے۔ اور یہ ٹائٹلنگ کے اوپر بات ہو رہی ہے، صحابہ کرام کر رہے ہیں بیٹھے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ادھر سے تشریف لے آئے، حضور پہلے پردے کے پیچھے سے اپنے غلاموں کی گفتگو سن رہے تھے، جو ہی وہ عیسیٰ علیہ السلام کے قریب پہنچے، اس سے پہلے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی بات کرتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان میں اپیئر ہوئے۔ حضور نے فرمایا رک جاؤ، تم نے جو آدم کے بارے میں کہا صفی اللہ، بے شک وہ ایسے ہی تھے، اور باقی انبیاء کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا وہ ایسے ہی تھے، لیکن الا وانی حبیب اللہ ولا فخر، اس سے قبل کہ میرے لیے کوئی رائے قائم کرو، جان لو میں اللہ کا محبوب ہوں، اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میری محبت میں کائنات بنائی گئی ہے، اور مجھے اس پر کوئی فخر و تکبر نہیں ہے۔ حاضرین عزیز وقار، سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا، حضور کے نور کو، فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالی۔ پھر وہ جو نور تھا، ابھی تو کچھ اور تخلیق ہوا ہی نہیں تھا، تو اللہ پاک کی قدرت نے، حضور فرماتے ہیں، جہاں چاہا وہاں میرا نور سیر کرتا رہا، سیر ہوتی رہی، انسان تخلیق ہو گیا، زمین و آسمان بن گئے، انبیاء و رسول کی آمد شروع ہو گئی۔ ایک سوال ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جب تمام انبیاء کو نبوت و رسالت دی جا رہی تھی تو فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، وعدہ کرو کہ میرے محبوب پر لازماً ایمان بھی لاؤ گے اور ضرور بالضرور ان کی مدد بھی کرو گے۔ دو چیزیں تھیں، ایمان بھی لاؤ گے اور میرے حبیب کی، آپ بولیں گے نا میرے ساتھ ساتھ، مجھے لگے گا آپ مجھے سن رہے ہیں، سن تو رہے ہیں۔ لَتُؤْمِنُنَّ، اللہ پاک نے شرط عائد کی نبوت و رسالت پانے کی، لینے کی، انبیاء سے کہا لَتُؤْمِنُنَّ، لام تاکید کا ہے، علماء بیٹھے ہیں، اور نون جس پر شد آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ، نُنَّ، یہ نون شد والا، اس کو ہم سکیلہ کہتے ہیں، یہ بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے اور کلام میں وزن پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو 2 دفعہ انبیاء اور رسول کو اللہ پاک نے تاکید کر کے کہا، ہاں تمہیں نبوت و رسالت کا تاج پہناؤں گا،
مگر لتؤمنن، اس کے لیے تم سب کو میرے محبوب پر ایمان لانا ہوگا۔ ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ٹھیک ہے جی، یہ کون سا کام ہے؟ لے آئیں گے ایمان، لے آئے۔ وَلَتَنْصُرُنَّ، اسی طرح دو تاکیدیں، اور تمہیں ضرور بالضرور میرے مصطفیٰ کی مدد بھی کرنا ہوگا۔ میرا آپ سے سوال ہے، برمنگھم کے دوستوں سے، اپنی بہنوں بیٹیوں سے سوال ہے، میں جواب لینا چاہتا ہوں۔ سارے انبیاء تو حضور سے پہلے آ گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بعثت میں حضور سب کے بعد تشریف لائے، تو مدد کس چیز کی انہوں نے؟ پہلے انبیاء نے جو وعدہ کر کے آئے تھے، کون سی مدد؟ مدد تو ہوتی حضور کے زمانے میں ہوتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں ہوتے، چلو بعد میں ہی ہوتے، اس دور میں ہی ہوتے، مجھے کوئی ہدایت کی بات کرتے، کسی اور کو کرتے، کوئی بات سمجھاتے، کوئی ورکنگ ہوتی، کوئی امت مسلمہ کے ساتھ کھڑے ہوتے، پھر تو مدد تھی۔ مگر جو وعدہ کیا تھا وہ کیا ہوا؟ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ انبیاء اور رسول نے وعدہ توڑا ہوگا۔ جواب دیں، پانی بھی دیں، جواب دیں، کوئی بھی جواب دیں۔ وہ آپ کے بارے میں بتاتے رہے کہ نبی آ رہا ہے، ہمارے گھر محبوب آ رہے ہیں، ہر نبی یہ پیغام دے رہا تھا۔ ایم ایس ایم کے ہمارے دوست ہیں یہاں کے، انہوں نے بہت خوبصورت جواب دیا ہے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خبر دیتے رہے۔ آمد کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کوئی جواب ہے کہ جواب ہی ہے؟ ٹشو بھی ہوں گے تو جناب علی آپ دیکھیے، یہ جو ہمارے بھائی ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ عاصم۔ عاصم بھائی نے 100% صحیح کہا ہے، جواب دیا ہے، اور چونکہ ایک ہی بندے نے جواب دیا ہے تو لگ یہ رہا ہے کہ آپ کا کنسنسس ہے اسی جواب پر، بالکل صحیح جواب دیا ہے۔ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم میرے محبوب کی مدد کرو گے، اور وہ مدد کیا تھی؟ وہ قرآن مجید خود بتا رہا ہے ہمیں کہ آخری رسول جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا تھا، وہ مبشرن، میں تو صرف تمہیں بشارت دینے والا بن کے آیا ہوں۔ کس کی؟ برسول، اس رسول کی، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آنے والا ہے، اسمہ احمد، جن کا نام احمد ہوگا۔ تو حاضرین عزیز وقار، ہر کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے ڈنکے بجاتا رہا، آنے والے ہیں، آنے والے ہیں۔ پوری کائنات از آدم علیہ السلام تا عیسیٰ علیہ السلام صرف اور صرف اس وجہ سے تخلیق کی گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کائنات پہ ڈنکے بجائے جانے تھے۔ حضور محبوب ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے آخر میں مبعوث فرمایا، مدتوں انسانیت انتظار کرتی رہی، عرش و فرش انتظار کرتے رہے۔ یہ میں اور آپ ان چیزوں کو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، جس زمین پر بستے ہیں وہ ایک ملکی وے کا حصہ ہے جہاں پہ ارب ہا سیارے موجود ہیں، اور اگر آپ سپیڈ آف لائٹ سے چلیں تو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچنے کے لیے حاضرین عزیز وقار آپ کو کم از کم 1,00,000 سال درکار ہے، اور یہاں سے لے کر چاند تک پہنچنے کے لیے آپ کو جو سپیڈ آف لائٹ ہے اس کے 3 سے 4 سیکنڈ چاہیے ہوتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں 3 سے 4 سیکنڈ یہاں سے لے کر چاند تک، اور 1,00,000 سال میں آپ کی ٹریولنگ مکمل ہوتی ہے اگر آپ اس سیارے کے اس ملکی وے، اس کہکشاں کی بات کریں جس میں ہماری زمین ہے، اور یہ جو کہکشاں ہے اس میں اربوں سیارے ہیں، ملکی وے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم ایسی کہکشائیں جن میں اربوں سیارے اور ستارے ہیں ان کی تعداد بھی اربوں اور کھربوں میں۔ یہ سب کچھ محمد الرسول اللہ کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ میں آپ کو حضور علیہ السلام کی عظمت بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہ ہم تو رات کو سوئے اور پیدا ہوئے تو ہمیں پتہ چلا مسلمانوں کے گھر آ گئے ہیں نا۔ آپ بلال سے پوچھیں مسلمان ہونا کیا ہے، آپ جائیے دیگر صحابہ کرام، حضرت سمیہ سے پوچھیں، آپ حضرت زید بن دسنہ سے پوچھیں
زید بن دسنا کو کیا کیا؟ لٹا دیا، اور لٹا کے کفار تلوار لے کر ان کے اوپر بیٹھ گئے، اور بیٹھ کے کہا دل میرا بھی کرتا ہے یہ جو موومنٹ ہوتی ہے میں دیکھوں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، مگر میں ان چیزوں سے تھوڑا سا اوپر چلا گیا ہوں، اور میرا یہ بھی دل کرتا ہے کہ میں آپ کو دیکھوں تو آپ مجھے دیکھیں۔ تو حاضرین مکرم، حضرت زید بن دسنا جو ہیں صحابی حضور کے، ان کو لٹایا گیا ہے، اس کے اوپر کافر بیٹھا ہے، تلوار نکالی ہے، اور نکال کے کہا زید اب تم یہ سوچ رہے ہوگے نا کہ کاش تمہاری جگہ پہ محمد ہوتے اور تم بیوی بچوں میں ہوتے، خواہ مخواہ پھنس گئے اسلام قبول کر کے۔ زید نے کیا کہا؟ حضرت زید کہنے لگے خدا کی عزت کی قسم میں تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میری جان کے بدلے، جان بخشی کے بدلے میرے آقا میرے مصطفیٰ کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ انہوں نے گردن اتار دی اور دیوار درخت پہ لٹکا دیا، اور ان کی جو سکن تھی وہ اتار دی، کئی دن لٹکتے رہے۔ ہمیں تو ایمان پلیٹ میں رکھ کے ملا ہے، قدر نہیں ہے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ یہ سب کچھ سستا نہیں ہے، ہم نے سستا اس کو کیا، اس نے ہمیں سستا کر دیا۔ مسلمان کے خون سے بڑھ کے بھی کوئی شے سستی رہ گئی ہے دنیا میں؟ نہیں رہ گئی نا۔ تو حاضرین عزیز وقار، یہ اقرا بسم ربک الذی خلق، صدیاں گزری، نسلیں گزری، انبیاء گزرے، زمانے گزرے، 571 برس عیسیٰ علیہ السلام کو بھی آسمان پر گئے ہوئے گزر گئے، 650 سال کے بعد ظلم، جبر، بربریت، تاریکی، ظلمت، جہالت، انسانیت میں جتنی ہو سکتی تھی وہ ساری کی ساری اپنی عروج پہ پہنچ گئی۔ کائنات کا ذرہ ذرہ آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا کہ مولا اب تو وہ پیکر رحمت بھیج دے جس کے لیے یہ کائنات سجائی گئی تھی۔ وہ لمحات آ پہنچے ہیں، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی گود ہری ہو گئی ہے، آسمانوں پہ انتظام شروع ہو گیا ہے، ستاروں میں ہلچل پیدا ہو گئی ہے، پتہ چل گیا کہ کوئی لمحات آنے والے ہیں۔ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، قبلہ حضور نے ہمیں یہ بہت سنائے ہوئے ہیں، حضور کی آمد کے جو معجزات ہیں۔ حاضرین عزیز وقار، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک تھا کہ حضور غار حرا میں جا کر اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے، غار حرا میں جا۔ اب بھی غار حرا میں ہیں، میرا دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ میں اور آپ سارے کے سارے تھوڑی دیر کے لیے غار حرا میں چلے جائیں، تو آ جائیں چشمے تصور میں، وہاں پہنچتے ہیں، باہر کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اندر عبادت فرما رہے ہیں، فرشتہ آ پہنچا ہے، حضرت جبریل آ گئے ہیں۔ دنیا حیران تھی، جس ہستی کے لیے کائنات بنائی گئی ہے، آج دیکھتے ہیں کہ جب باضابطہ رسمی آفیشل رابطہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب سے کرتا ہے، وہ کن کلمات سے کرتا ہے؟ آپ لوگ ہی کہتے ہیں نا، فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن۔ تو جبریل آتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، جبریل آ کے عرض کرتے ہیں اقرا یا محمد، اے محمد پڑھیے، اے محمد۔ پہلے میں یہ عرض کر دوں، پہلا لفظ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اللہ پاک نے بھیجا وہ لفظ اقرا تھا۔ بولیے کون سا تھا؟ یار وہ کون سا مسلمان ہوگا، وہ میرے آقا کی بندگی کا کیا حق ادا کرے گا جس کا ایک لمحہ بھی زندگی میں اقرا سے رابطہ کٹ گیا؟ اقرا سے رابطہ کٹنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض سے منقطع ہونا ہے۔ اقرا، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، اور یہ میں تب تک کہتا رہوں گا جب تک آپ کی گردنے میں وہ جو ہے نا بیرنگ وہ لوز ہے۔ چونکہ میں نے آج سے آپ کا بھائی بن جانا ہے، جو اپنے بزرگ ہیں ان کا بیٹا بن جانا ہے، تو میرا ریلیشن اب آپ کے ساتھ
اگر زندگی نے موقع دیا تو یہاں ملیں گے، ورنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حوض کوثر پہ ملیں گے انشاءاللہ۔ تو اب یہ اس فکر سے نکل آئے کہ بغدادی صاحب ہمیں کیا کہہ رہے ہیں یا کیا نہیں کہہ رہے، اب دوستانہ ماحول ہے سارا، ہم ایک ہی ہیں۔ تو اقرا، اے محمد پڑھیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب ارشاد فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھوں گا۔ بہت سارے دوست اس کا ترجمہ کرتے ہیں ما انا بقاری کا، حضور نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ کیسی بات ہے، میں پڑھا ہوا نہیں؟ اس پر ہم بات نہیں کریں، آگے بڑھتے ہیں۔ دوبارہ کہتے ہیں جبریل امین اقرا یا محمد، حضور پڑھیے نا۔ حضور فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں نہیں پڑھوں گا۔ میں نے کم از کم 20 سے 25 سال عربک پڑھائی ہے، سو آپ بے فکر ہو جائیں ترجمے کے حوالے سے، میں نہیں پڑھوں گا۔ تیسری دفعہ جبریل امین نے کیا کیا؟ جبریل امین کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ جو ہی جبریل امین نے یہ واضح کیا کہ یہ جو پڑھائی، ایجوکیشن، نالج، اقرا، روشنی، یہ میری جہت کا تعین کر رہی ہے، جب تک وہ سمت اور ڈائریکشن اور جہت کا تعین نہیں کر رہے تھے کہ الٹیمیٹلی یہ اقرا مجھے کہاں لے جائے گا، تو حضور فرما رہے تھے بات مبہم ہے، میں نہیں پڑھوں گا۔ جو ہی جبریل امین نے 5 آیات پڑھی اور کہا مصطفیٰ اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے نا جس کے لیے یہاں آ کے راتوں کو جاگتے ہیں، اسی محبوب نے یہ خط بھیجا ہے آپ کی طرف۔ جب پتا چلا کہ یہ وہ اقرا ہے جو مجھے میرے مولا کی معرفت دے گی، مجھے میرے مولا سے جوڑ دے گی، تو وہاں ایک لفظ نہیں پڑھ رہے تھے، اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 آیات پڑھ ڈالی۔ ایک سوال جو آپ کے ذہن میں اٹھ سکتا ہے اور اٹھتا ہے، آپ سے مراد آڈینس کے ذہن میں، کہ ایجوکیشن کے ادارے ہیں، دینی مدارس ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، بہت کچھ ہے، تو ان سب کے ہوتے ہوئے مراکز علم کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا جواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی وحی کے موقع پہ دے دیا۔ جو ایجوکیشن آپ کو اللہ رب العزت کی معرفت دے، اللہ پاک کے نزدیک اور قرب دے، وہ ایجوکیشن ہے، جو وہ علم نافع ہے۔ اس پر جمعہ کو دن کو بہت بات کی ہے میں نے۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ آپ سوچیں گے یہ تو سخت جملہ ہے، چلے جائیں وہاں مولا کائنات کے پاس، جب وہ خوارج کے ساتھ نہروان ہوئی ہے، تو وہ جو خوارج تھے نا، وہ زیادہ مسلمان اپنے آپ کو پینٹ کرتے تھے، مولا کائنات اور ان کے ساتھیوں کو کہتے تھے یہ کافر ہیں، اور خود کو کہتے، ان کا نعرہ یہ تھا ان الحکم الا للہ، ہم صرف اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ تو جب وہ جنگ کا موقع آیا خوارج کے ساتھ، تو جناب مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھی پریشان ہو گئے، انہوں نے آ کے عرض کی کہ اے امیر المؤمنین، وہ بھی ان الحکم الا للہ کہہ رہے ہیں، ان سے جنگ جائز ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ اور غلطی میں کچھ کر بیٹھیں۔ اب آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کلمۃ حق ارید بها الباطل، نعرہ بالکل صحیح مار رہے ہیں، مگر ان بدبختوں کا جو اس کے اندر مطمع نظر ہے یا جو نتیجہ اخذ کرنا چاہتے ہیں وہ باطل پر مبنی ہے، اللہ اکبر کے نعرے کو بیچ رہے ہیں، تو نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ تو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں یہ ہوتا رہے۔ سو حاضرین ذی وقار، ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم خود سے دینی تعلیم کا حصہ بنیں۔ اب آئے راستے میں باتیں ہوتی رہیں گی، میں آپ کو بتاؤں کہ آج آپ تشریف لائے، میں نے دن کو بھی کہا کہ بطور متعلم کے آپ آئیں گے۔ متعلم کہتے ہیں اسٹوڈنٹ کو، سیکھنے والا،
یہ جو تا ہوتی ہے نا، تا درمیان میں، معلم ایک لفظ ہے اور میم کے بعد اگر تا لگا دینا متعلم تو اس کا معنی ہو جاتا ہے علم سیکھنے والا. تو علم سیکھنے کے لیے آپ آئے انشاءاللہ تعالی. جب آپ یہاں سے اٹھیں گے جس کو وہاں قبول کر لیا جائے گا. میری آپ کی کوئی مجال نہیں ہے ہم کہیں جی میں اب کروں گا مرکز علم، میں تو نہیں کروں گا. میں اور آپ کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ تو جو محبوب جس کو پسند کر لے گا، جس کو مور وہاں سے لگے گی وہ کرے گا. اس کا کنسپٹ یہ ہے، ایک ہم اپنے ان سینٹرز پر ویکلی کلاس کریں گے عامت الناس کے لیے 1 گھنٹے کی، اور ایک جو سب سے بڑا کام کرنا چاہ رہے ہیں، فوکس جس پہ ہے، وہ ہم فیملی مرکز درود و علم کا قیام کر رہے ہیں UK بھر میں. بولیے کہ کس کا؟ فیملی مرکز درود و علم. یہ لفظ بولیں، میرے بات بول دیں، فیملی مرکز درود و علم. درود ہمیں حضور سے جوڑے گا، علم ہمیں اللہ جل شانہ کے ساتھ اس کی معرفت سے جوڑے گا. اب آ جائیے اس کی تفصیلات کیا ہیں، یہ کیسے ہونا ہے. یہ کچھ 2 منٹ نماز ابھی 2 منٹ رکھیں تو اگر آپ نے اس کو مکمل، یہ ایک جملہ 2 منٹ میں مکمل ہو جائے. حضور سیدی شیخ الاسلام نے فرمایا کہ علم نور ہے، اور نور کے بغیر زندگی کا ماحول ظلمت اور تاریکی ہے. ہماری زندگی میں جتنی بھی مشکلات ہیں، تلخیاں اور الجھنیں ہیں، ان کی ایک بڑی وجہ جہالت اور علم سے دوری ہے. علم صاف ستھری سوچ دیتا ہے، عادت کو بدلتا ہے. علم نصیب ہو جائے تو رویے تبدیل ہو جاتے ہیں. زندگی افکار، خیالات اور نظریات سے عبارت ہوتی ہے، اور افکار و نظریات سب کچھ علم سے جنم لیتے ہیں. اگر کسی شخص کے پاس علم نہیں تو سمجھے اس کا کوئی فکر، نظریہ، مقصد زندگی اور منزل بھی نہیں. یہی وجہ ہے کہ علم کے بغیر انسان کا کوئی رویہ بہتر اور قابل تعریف نہیں ہو سکتا. علم سے دوری نے ہماری معاشرتی اقدار کو اس قدر تباہ کر دیا ہے کہ ہمارا معاشرہ جہالت، بد اخلاقی، شرم و حیا کا خاتمہ، کردار کی گراوٹ، انسانی قدروں کی موت کی تصویر پیش کر رہا ہے. لہٰذا مردہ قوم سے زندہ انسان پیدا کرنے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اقرا کا وہ چراغ جو ہرا میں جلا، غار ہرا میں، وہ چراغ بصورت مراکز علم ہر گلی محلے اور ہر گھر میں جلانا ہوگا. تو یہ پروجیکٹ ہے. اس کا انٹروڈکشن تھوڑا سا ہو گیا. اس کے لائحہ عمل تفصیلات ہم نماز کے فوری بعد بڑی سپیڈ کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھ دیں گے، اور پھر آخر میں کوسچن آنسر سیشن کریں گے. اگر کچھ آپ کے سوالات ہوئے، بہت شکریہ آپ کا. ہم کیسے استاذ بن سکتے ہیں، ہم نے اپنی فیملیز میں اس کا اجرا کیسے کرنا ہے، اس کا فالو اپ کا نظام کیا ہونا ہے، اس کا رپورٹنگ ہم نے اگر اوپر کرنی ہے کہ ہم کر رہے ہیں نہیں کر رہے، کلاس کیسے کرنی ہے. تو یہ ساری جو پریکٹیکل اس کی پریزنٹیشن ہے ہم اس میں ان ہو رہے ہیں. میری گزارش ہے اس طرف تو کمال ہے، مثلا بہت پیارے ڈسپلن میں ہیں. میری بیٹیاں کبھی کبھی آپس میں بات کرتی ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے یعنی مکمل توجہ سے بیٹھیں گی. قبلہ حضور کے کلمات ہم نے دیکھ لیے. مرکز علم ہے کیا؟ اس کی ڈیفینیشن ہے قرآن و حدیث اور سیرت و اخلاق نبوی پر مشتمل اصلاح اعمال و احوال کی ایسی تعلیمی اور فلاحی جد و جہد. کون سی بولیے گا؟ تعلیمی اور فلاحی. اچھا، یہ چونکہ ایک پروفیشنل ٹریننگ ہے، خطاب نہیں ہے، تو ون سائیڈڈ نہیں. میں نے آپ سے کہتا ہی رہنا ہے یہ بھی بولیے گا، یہ بھی بولیے گا. چونکہ یہ جو ہماری زبان بات کرتی ہے، ہاتھ ہلتے ہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں، تو یہ سارا دن زبانیں اور بھی بہت کام کرتی ہیں، اور بھی بہت کام کرتی ہیں. تو یہ جو 5 وقت وضو کا کنسپٹ ہے نا، 5 وقت وضو کا کنسپٹ ہے. آپ ہاتھ دھوئیں تاکہ آپ نے ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران جتنے گناہ ہاتھوں سے کیے ہیں وہ اللہ پاک ختم فرمائے. آپ کلی کرتے ہیں، جو زبان سے بہت ساری ایسی چیزیں ہم سے غلط گزر رہی ہوتی ہیں تو ان کی تطہیر ہوتی ہے. اسی طرح چہرہ دھوتے ہیں، آنکھوں کی تطہیر ہوتی ہے، پاؤں
دھوتے ہیں. آپ چل کے اگر کسی غلط کام کے لیے گئے ہیں تو یہ وضو کا کنسپٹ ہے بیسیکلی. تو میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں بولنا جو ہے نا یہ ہمیں ممتاز کر دیتا ہے, اس میں کوئی شرم والی بات نہیں. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز. شکستہ ہو. میں ویسے آپ کا مورال ہائی کرنے کے لیے کہنا چاہ رہا ہوں, میں نے 15 گھنٹے کھڑے ہو کے پڑھایا اور ہر روز صبح اٹھ کے جب بولتے تھے یہاں سے خون نکلتا تھا, اور جب کھڑے ہو کے پڑھاتے بعد میں جوتا پہنتے تو پاؤں سوج چکے ہوتے تھے. اور یہ کام برسوں کیا ہے اور اس کام نے وہ لذت دی ہے کہ جب آپ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا, ورنہ نہیں پتہ چل سکتا. تو یہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. ہم ساتھ ساتھ بول. تو یہ اصلاح اعمال و احوال کی ایسی تعلیمی اور فلاحی جدوجہد ہے جس کے نتیجے میں انفرادی اور آئلی یعنی فیملیز کی سطح پر اخلاقی اور روحانی تربیت کا اہتمام یقینی ہو سکے. اس کے خد و خال یہ ایک اکیڈمی یا تربیت گاہ کی طرز کا مرکز ہوگا, مرکز علم, جو آپ کے سینٹرز پر ویکلی کلاس ہوگی, مگر ایٹ دا سیم ٹائم جو آپ کے گھروں میں ہوگا اس کا نام میں نے عرض کر دیا, اس کو ہم کہیں گے فیملی مرکز درود و علم. فیملی مرکز درود و علم. درود دال پر پیش ہے, ہونٹ گول کریں گے تو درود کہہ پائیں گے, ورنہ ساری زندگی درود ہی کہیں گے. ٹھیک ہے, درمیان میں یہ بھی چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ کی دلچسپی کے لیے, زندگی بھر ہم علم کہتے ہیں نا, یہ علم نہیں ہے, یہ علم ہے. لام ساکن ہے درمیان میں, لام پر زبر نہیں ہے. علم نہیں ہوتا, علم علم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ علم. تو مرکز علم اسلامک سینٹرز, مساجد, دفاتر یا گھر کے کمرے میں قائم کیا جا سکتا ہے اور کیا جائے گا. سہولت کے پیش نظر آن لائن سیشن بھی منعقد کیے جا سکتے ہیں, یہ آپ کے لیے نہیں ہے. ایک سیمسٹر کا دورانیہ 6 ماہ ہے, جو میں نے آپ کو سیمسٹر دکھا دیا سلیبس اس کا 6 ماہ, اس میں 24 لیکچرز ہیں. اچھا, اس کے بعد مرکز علم میں کم از کم 10 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہونی چاہیے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف آپ نے گروہ ہی میں کرنے ہیں, کسی کے لیے آفس میں یہ کرنا ممکن ہے تو وہ آفس میں ویکلی اس کا اہتمام کرے گا, گھر میں کرے گا, سینٹرز میں کرے گا, مساجد میں, ایجوکیشن سینٹرز میں, جو جہاں کہیں ممکن ہوا. ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کام کے فروغ کے لیے دنیا میں تشریف لائے. اللہ حبیب معلم ہے, علم القرآن, وہ کہتا ہے میں قرآن کو سکھانے والا ہوں. حضور بھی معلم ہے, انما انا بعثت معلما, مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے. کم و بیش 1,24,000 انبیاء بھی معلم تھے سارے کے سارے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے. ہمارا جو ترکہ ہوتا ہے, شاہ صاحب اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں, جو وراثت جو ہوتی ہے, انہیریٹنس جو ہوتی ہے, یہ ہم کسی کو بھی دے دیتے ہیں. نہیں یار یہ میرا پلاٹ ہے, یہ بنگلہ ہے, یہ گاڑیاں ہیں, یہ بینک بیلنس ہے, تو ایسا کریے گا کہ یہ ہے, پھر بات سوشل میڈیا پہ دے دیتے ہیں, یہ میرا بینک بیلنس ہے جی, اتنے کروڑ پڑا ہوا ہے, یہ اتنے لاکھ پاؤنڈ پڑے ہوئے ہیں, سو یہ ہے اکاؤنٹ نمبر ہے, میری طرف سے جا کے لے لینا میرے مرنے کے بعد. کوئی کرتا ہے؟ نہیں. اپنی وراثت صرف اور صرف اپنے خاص الخاص جو بلڈ ریلیشن ہوتے ہیں انہی میں تقسیم ہوتی ہے, اپنوں میں. بولیے گا کن میں؟ اپنوں میں. اب سونے, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انما العلم ورثۃ الانبیاء. اگر کوئی یہ چاہے کہ انبیاء کی وراثت میں سے اسے حصہ ملے تو انبیاء مال و دولت نہیں چھوڑتے, ان کی وراثت علم ہے. اتنا بڑا اعزاز ہے. یہاں بیٹھے بیٹھے انسان فرشتوں کی صف میں داخل ہو جاتا ہے. اچھا, مرکز علم کی طرف سے فراہم کردہ سلیبس ہی وہاں پڑھایا جائے گا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے شروع کیا ہے کلاس اور اس کے بعد پھر آپ اپنا خطاب کوئی اور کرنا شروع کر دیں. وہ ڈسپلن ٹوٹ جاتا ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ویکلی لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا میں مسلمان جو بیٹھ کے پڑھ رہے ہوں, ہمیں کم از کم یہ علم ہو کہ اتنے لاکھ لوگ ان علوم سے گزر چکے ہیں.
اگر کوئی اپنی مرضی کرنا شروع کر دے گا تو ڈیفینیٹلی وہ اس ڈسپلن سے نکل جائے گا جو نہیں کرنا. 7 افراد سے کلاس کا آغاز کیا جا سکتا ہے. فیملی مرکز علم کے لیے افراد کی تعداد کی کوئی شرط نہیں ہے. ایک بندہ کہتا ہے ہم رہتے ہیں 2 ممبر ہیں، 3 ہیں، 5 ہیں، 7 ہیں، کوئی بات نہیں، جتنے ممبر ہیں آپ اس کا ویکلی اہتمام کریں گے. محترم ارشد عزیز صاحب کچھ دیر پہلے مجھے اپنے دولت قدے پہ لے گئے اور بتایا کہ یہاں میری مسز اور ہم فیملی ہر روز بلا ناغہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کی محفل کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں جن کو نوازا گیا ہے. اور میں ایسی بہت ساری فیملیز کو جانتا ہوں پاکستان میں، وہ سوتے ہی نہیں ہیں جب تک آدھے پونے گھنٹے کی محفل نہ کر لیں، وہ سوتے ہی نہیں ہیں. آگے بڑھتے ہیں. مرکز علم میں تدریس ویکلی 1 گھنٹہ ہوگی. بولیے ویکلی کتنا ٹائم دینا ہے ہم نے؟ 1 گھنٹہ. اگر آپ نے کہنا ہے ہم نہیں دیتے، نہ دیں. یہ تو کسی کا میسج ہے جو آپ تک آیا ہے، یہ تو مہر ہے، کسی پہ لگنی ہے. میں نے تو آپ سے پیسے ہی نہیں لینے. اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، میں نے یہاں انٹر ہونے سے پہلے، یہ یو کے انٹر ہونے سے پہلے میں نے قبلہ شاہ صاحب کو میسج بھیجا تھا. میں نے کہا شاہ صاحب آپ کی تنظیمات چاہیں گی بھی تو میں نے 1 روپیہ نہیں کسی سے لے کے جانا یہاں سے. میں نے پوری زندگی نہیں لیا. میں نے جہاں سے قبلہ حضور میں نے قبلہ حضور کی خوشی لینی ہے. تو میں اپنا کوئی سامان تو بیچنے ہی نہیں آیا. میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا ایک حضور کی طرف سے ایک نمائندہ علم بن کر آیا. سورہ یاسین پڑھتے ہیں. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى. وہ شہر کے دوسرے کنارے سے ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا. وقال، اور کہنے لگا، یا قوم، اے برمنگم والو، اتبعوا المرسلین، یار ان لوگوں کے ساتھ مل جاؤ. مرسلین، رسولوں کے ساتھ. میں اس کی عصری یعنی آج کے دور کے مطابق ان لوگوں کے ساتھ مل جاؤ جو تمہیں نیکی کی دعوت دیتے رہتے ہیں. لا یسألکم اجرا، تم سے پیسے نہیں مانگتے اس کے عوض. میں بتا رہا ہوں کہ یہ پروگرام فری آف کاسٹ ہے. وہم مہتدون، یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا قبلہ درست ہو جائے اور انہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جوڑ دیا جائے. یہ پڑھیے گا آج کے بعد. وجاء من، مجھے بہت پیاری لگتی ہے یہ آیت. یعنی یہ بھی کہہ سکتا تھا اللہ پاک کہ وہ ایک بندے نے آ کے انہیں یہ مشورہ دیا کہ یار انبیاء کی بات سنو تو صحیح، یہ تم سے پیسے تو نہیں مانگتے ہیں اپنے لیے، یہ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ہدایت مل جائے. یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى، ایک بندہ شہر کے دوسرے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے آ کے یہ بات. حاضرین عزیز وقار، یہ میسج چھوٹی چیز نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر طائف دیکھ لیں. ہر لیول کی تکمیل پر، یعنی جب 6 ماہ کا سمیسٹر پورا ہوگا، ہم مرکز کی طرف سے اسی سلیبس کے اندر سے پہلے آپ کی تیاری کروائیں گے کچھ چیزوں کی، اور اس کے بعد ایک معمولی سا جائزہ پیپر آپ اس کو فل کریں گے. ہر کسی کو انشاءاللہ مرکز سرٹیفکیٹ جاری کرے گا. ہر پارٹیسپینٹ کو مرکز سرٹیفکیٹ جاری کرے گا. کلاس جو 1 گھنٹہ ہونی ہے اس کا شیڈول دیکھ لیں. نمبر 1، 10 منٹ درود شریف پڑھیں گے ہم. کتنا؟ 10. اچھا، تلاوت اور نعت بعد میں رکھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے، مثال کے طور پر فیملی کے یا یہاں مرکز کے کلاس کے 10 ممبر ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں، ان میں سے 4 آ گئے ہیں تو کلاس شروع تو نہیں نہ ہو سکتی. تو پہلے 10 منٹ آپ درود شریف پڑھیں. جو آ گیا ہے تسبیح پکڑے، حضور علیہ السلام پر درود شریف پڑھے. تو 10 منٹ تک ہوپ فلی یہاں لوگ ٹائم کا بڑا خیال کرتے ہیں. ہم نے پاکستان میں یہی سن رکھا ہے. دیکھ بھی لیا ہے. چلے، میرے دل میں یہ بوجھ تھا کہ آپ کی تصویریں اچھی نہیں جائیں گی پوری دنیا میں، تو لوگ کیا کہیں گے. اب وہ پہلے والی تصویریں ہم ڈیلیٹ کریں گے تو پھر بنائیں گے. اب لوگ کچھ نہیں کہیں گے. تو حاضرین مکرم، اس کے بعد پھر تلاوت کریں گے اور نعت شریف. یہ 7 منٹ رکھے گئے ہیں، اور اس کے اندر جو لیکچر ہے اس پر ہم آ رہے ہیں آگے. اس لیکچر کے 30 منٹ رکھے گئے ہیں. اصولی طور پر
آپ بڑے آرام سے سکون سے اگر ریڈنگ کریں گے تب بھی اس کے 15 سے 20 منٹ درکار ہیں، مگر ہم نے پھر بھی میکسیمم 30 منٹ اس کو دیے ہیں۔ وہ مکمل ہو جائے گا جب لیکچر، تو اس کے بعد ہم 5 سے 7 10 منٹ آپ کے ساتھ ایک کلپ قبلہ حضور کا شیئر کریں گے۔ آپ ڈائریکٹ قبلہ حضور کی آواز سنیں گے، قبلہ حضور کا وہ کلپ دیکھیں گے، اور اس کے بعد آپ دعا کر دیں۔ مجھے بتائیں اس میں ہم سب کے لیے خیر ہی خیر ہے یا نہیں؟ ہے نہیں؟ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ نصاب کمیٹی کا میں نے تعارف کروا دیا جنہوں نے اس پر ورکنگ کی۔ ہاں، یہ آگے ہیں 8 مضامین سبجیکٹس جو ہم گریجولی پڑھ رہے ہیں، اس کا حصہ ہیں ہمارے سلیبس کا۔ تجوید و قراءت، اس پر بالتفصیل بات ہونی ہے وال سال میں، ڈپلومہ ان قرآن اسٹڈیز میں۔ اس کا ایک ڈیمو میں اینڈ پہ دوں گا انشاءاللہ۔ قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کے جو قواعد ہیں، یہ جو پہلا لفظ لکھا ہوا ہے اس کو پڑھیں ذرا، تجوید و قراءت۔ ہاں، ہم میں سے 90% لوگ اس کو غلط پروننسیٹ کرتے ہیں۔ قرأت کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، یہ ہے قراءت، کہیں قراءت، قراءت ریڈنگ یعنی کہ تجوید کہتے ہیں وہ قواعد، وہ اصول، وہ پرنسپلز جن کے ساتھ ریڈنگ بہتر ہوتی ہے، اور قراءت کہتے ہیں ان اصولوں کو، پرنسپل، قواعد کو کی اپلیکیشن کو جب ہم ریڈنگ کے اوپر کرتے ہیں، وہ ہے قراءہ یا قراءت۔ دوسرا ہے ترجمہ و تفسیر، اس میں 4 سے 5 آیات ہیں، آپ وہ پڑھیں۔ کوئی کہتا ہے سر مجھے عربک ٹیکسٹ صحیح نہیں پڑھنا آتا، چھوڑ دیں، نیچے ٹرانسلیشن دی ہوئی ہے اردو میں، اور الگ سے جیسے انگلش میں بھی وہ ہو گیا ہے، وہ پی ڈی ایف میں آپ سے شیئر کریں گے، آپ وہ پڑھ لیں۔ اور اینڈ پر وہ جو 5-6 آیات کی ٹرانسلیشن ہے اس کا خلاصہ 1 سے 2 لائن میں بھی لکھا ہے آسان انداز میں، تاکہ پورے مضمون کی سمجھ آ سکے کہ آج ان آیات میں ہمیں میسج کیا دیا جا رہا تھا، آسان انداز میں وہ سب کچھ کام ہو گیا ہے۔ تیسری چیز سیرت الرسول، سیرت الرسول۔ پھر ایک بات کرتا ہوں آپ سے انتہائی ادب سے، اگر ہم نے کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کی کوئی کتاب کبھی پڑھی ہی نہیں ہے تو کیسے فالو کریں گے؟ ہمیں کیا پتا بچپن حضور کا کیسا تھا، ہم سایوں سے سلوک کیسا کرتے تھے، کسی پہ ناراض ہوتے تو حضور کا ریئیکشن کیا ہوتا تھا، والدین کی خدمت حضور نے کیسے بتائی، بچوں سے شفقت کیسے کی، بزنس کیسے کیا، یعنی یہ ساری چیزیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اگر تم نے کامیابی لینی ہے تو میرے محبوب علیہ السلام کے اسوہ مبارکہ کو فالو کرو۔ تو وہ پڑھیں گے تو فالو کریں گے نا۔ پوری زندگی ہم میڈیکل کر لیتے ہیں، انجینئرنگ کر لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر لیتے ہیں، ایک کام نہیں کرتے، آقا علیہ السلام کے قریب نہیں جاتے، کہیں وہ ہمیں اپنا نہ بنا لیں۔ کئی لوگ تو اس ڈر سے ہدایت کی دعا نہیں مانگتے کہ کہیں قبول نہ ہو جائے۔ یار ہم دور ہوئے ہیں، ادھر سے تو کرم اسی طرح ہے۔ فقہ اگلا سبجیکٹ جس کو ہم فقہ کہتے ہیں، فقہ، یہ جو آخری ہا ہوتی ہے، یہ تجوید میں جب ہم اس پہ وقف کر رہے ہوں نا، رک رہے ہوں، پھر آخری حرف کو اڑا دیا جاتا ہے ہا کو، فقہ یا فقہ بھی کہہ سکتے ہیں، اردو بولتے ہوئے فقہ کہہ سکتے ہیں، فقہ بھی صحیح ہے اور فقہ بھی۔ مجھے بتائیں کبھی زندگی میں موقع ملا کہ یار ہم پڑھیں کہ طہارت کیا ہوتی ہے، پاکیزگی کیا ہوتی ہے؟ کبھی پتہ چلا کہ کون سی ناپاک شے لگ جائے اور کتنی کوانٹٹی میں لگ جائے نماز ہوتی ہے، اور کتنی کوانٹٹی میں لگ جائے تو نہیں ہوتی، اور کون سی غلاظت لگے تو ہو جاتی ہے اور کون سی لگے تو نہیں ہوتی، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ بیسیکلی دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، کل قیامت کا روز کہنا ہے نا یا رسول اللہ ہماری شفاعت فرمائیں، قیامت تو بہت دور ہے، قبر قریب آنے میں لگ پتہ جائے گا، لگ پتہ جائے گا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ یہ اگر کسی نے کہا ہوا نا کہ ایسے بخشش ہوگی، بالکل نہیں ہونی ہے، یہ آقا علیہ السلام سے دھوکہ ہے اور ہمیں گمراہ کیا گیا ہے، بالکل نہیں۔ اوتھے عملہ دے ہونے نے نبیڑے، ختم بات۔ یہ سب غلط بات، یہ تو پوری امت کو بے عمل بنا دیا گیا اس چکر میں۔
اب ہمیں ضرورت ہی نہیں رہی. ہم نے پلٹنا ہے. وضو کیا ہے, وضو کے شرائط کیا ہیں, وضو ٹوٹتا کن چیزوں سے ہے, غسل کب واجب ہوتا ہے, غسل کے فرائض کیا ہیں, اس وضو کی غسل کی ترتیب کیا ہے, دیگر بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈسپلن کے ساتھ اس میں تھوڑی 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 آپ پڑھیں گے آسان طریقے سے, ادھر سے پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کی سماعتوں سے کے ذریعے دل میں اترتا چلا جائے گا. یہ علم نہیں ہے, یہ میڈیسن ہے جو ہمیں انشاءاللہ تندرست, ہمارے ایمان کو تندرست کر دے گی انشاءاللہ. حضور علیہ السلام اقرا لے کے آئے, صحابہ نے اتنی محنتیں کی, اپنی جانیں پیش کیے, تو ہم اس سے بیگانہ نہیں ہو سکتے, ہمیں واپس پلٹنا ہوگا. آداب زندگی, پھر آگے افکار و نظریات, پھر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, اور پھر مواخات. یہ سبجیکٹس کی تفصیلات ہیں, وہ پھر آپ کتاب سے خود بھی پڑھ لیں گے. یہ بات ہو گئی ہے پہلے, یہ جو اچھا ہر لیکچر جو ہے نا وہ ایک جو 30 منٹ جس کا میں نے ٹائم بتایا آپ کو, اس میں 3 سبجیکٹ ہوں گے. بولیے گا کتنے ہوں گے؟ 3 آپ نے دھیان سے باتیں سننی ہے. جو چیز آپ سمجھیں کہ یہ لیک کر رہی ہے پوری طرح میں بتا نہیں پایا, آپ نے ان پہ سوال کرنا ہے تاکہ میں اس حوالے سے بھی گزارش پیش کروں. 3 سبجیکٹ ہیں, زیادہ نہیں, وہ 8 اوور آل ہیں, یعنی پورے 6 ماہ میں وہ 8 میں سے گزرنا ہے, مگر ایک وقت میں ایک لیکچر میں 3 سبجیکٹ ڈسکس کیے گئے, زیادہ نہیں. اگر تجوید شروع ہوئی ہے تو تجوید کے لیکچر جب مکمل ہوں گے اس کے بعد نیا سبجیکٹ اس میں انٹر ہو جاتا ہے. فقہ شروع ہے, 4 5 7 لیکچر ہیں اس کے, جب وہ مکمل ہوتے گیا اس کو دوسرا سبجیکٹ ریپلیس کر لیتا ہے. اچھا جی, 15 منٹ تقریباً ایک اس کو ہم دیں گے, قبلہ حضور کا لیکچر ہوگا. کون کون ٹیچر بن سکتا ہے, کس کس میں ایبیلٹی ہے, کون کون کوالیفائی کر سکتا ہے اس کے لیے. دیکھیں, شرط نمبر 1, معلم یعنی ٹیچر کم از کم اردو یا انگلش پڑھنا جانتا ہو. کتنے آپ میں سے ایسے ہیں جو انگلش یا اردو پڑھ لیتے ہیں لکھا ہوا؟ جو اردو پڑھ سکتے ہیں اوپر لکھا ہوا ہاتھ کھڑا کیجئے گا, شرمانا نہیں ہے آپ نے. ہم سارے حضور علیہ السلام کی نظر میں ہیں اس وقت, شرمانا نہیں ہے. ہم بہت بڑے کاز کے لیے بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, ماشاءاللہ میرا خیال ہے 80% لوگ ہیں. اور جو انگلش پڑھ سکتے ہیں, ریڈ کر سکتے ہیں, وہ ہاتھ کھڑا کیجئے گا. ٹھیک ہے, میرا خیال یہ ہے کہ ہم یہ ملا کے تو 90-95 کے قریب پہنچتے ہیں, میری کیلکولیشن یہ بتا رہی ہے. قرآن مجید کی قراءت کی مناسب صلاحیت رکھتا ہو, اگر رکھتا ہو تو ٹیکسٹ پڑھے گا قرآن مجید کا, اگر نہیں پڑھ سکتا اس کو چھوڑ دے گا. یہ بہانہ نہیں چلنے والا, وہ جی مجھے تو صحیح پڑھنا ہے, قرآن پاک میں صحیح نہیں پڑھ سکتا, مجھے شرم آتی. اپنے بچوں کے شرم آتی ہے, آپ اس کو نہ پڑھیں, آپ ٹرانسلیشن کا خالی پڑھ لیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, ہر لیکچر سے پہلے نصاب میں موجود لیکچر کی خود اچھی طرح تیاری کریں. یعنی آج آپ نے لیکچر ڈیلیور کرنا ہے اور آپ کو یہ تو چاہیے نا کم از کم پہلے ایک دفعہ نظر خود مار لیں. کیا خیال ہے, این موقع کے اوپر کوئی چیز ایسی آپ کے ذہن میں آ جائے, آپ فیل کریں امبیرسمنٹ, یہ ہونی نہیں چاہیے. علم کی دنیا میں امبیرسمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں. امام مالک, امام مدینہ, امام مالک, ان سے ایک نشست میں 20 سوال کیے گئے, ایک ہی سٹنگ میں 20. 18 کے باروں میں 18 سوالوں کو انہوں نے جواب دیا انا لا ادری, یار مجھے اس وقت اس کا جواب معلوم نہیں. ان کی شان میں فرق آیا نہیں آیا. میں نے پوری زندگی اس کلچر کو عام کیا کہ آپ پوچھیں, جو پوچھنا چاہتے ہیں دنیا جہان کی بات پوچھیں. اس کو میں نے ہمیشہ اپریشیٹ کیا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے مجھے ہر شے کا پتہ ہے. اس کا فائدہ کیا ہوا کہ اگر مجھے علم ہو تو میں عرض کر دیتا ہوں, نہ علم ہو تو کہتا ہوں یار یا پڑھ کے یا اساتذہ سے پوچھ کے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اس سے میں چھوٹا ہوا؟ کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا. علم چھوٹا کرتا ہی نہیں ہے کسی. علم بڑی شے ہے. کہ حضور نے ایک دفعہ فرمایا علم کا اپنا بڑا نخرہ ہے. علم کا یہ یار انبیاء کی وراثت ہے. وراثت مین کے ان کے ایسٹ ہیں. تو حاضرین عزیز وقار, اس پہ پریشان نہیں ہونا, اور ایک دفعہ خود سے پہلے دیکھ لیں. کوئی ایشو ہے
محترم شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں، قبلہ بلال صاحب، قبلہ بلال اشرفی صاحب موجود ہیں. آپ سر کو فون کریں، ٹیکسٹ کریں، سر یہ جو ایک جملہ اس کی سمجھ نہیں آ رہی. اپنے جو قریبی سینٹر ہے جن کے ساتھ ریلیشن ہے آپ ان کو فون کر کے پوچھ لیں. ادھر باجیاں ہیں، سینئر باجی کسی سے پوچھ لیں. سو یہ اویلیبلٹی. میں آپ کو بتاؤں، یہ علم ہو جانا، یہ جان لینا، اس بات کا پتہ چل جانا کہ مجھے اس کا پتہ نہیں تھا، یہ بھی آدھا علم ہے. یہ جان لیں کہ آپ پہلے اس کو نہیں جانتے تھے، اب آپ کو یہ تو پتہ چل گیا نا کہ آپ یہ نہیں جانتے تھے، پہلے تو آپ کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آپ کیا کیا جانتے. تو یہ بھی آدھا علم ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ اس شے کو نہیں جانتے، تاکہ آپ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں. مراکز علم کا نصاب اس طرز پر تیار کیا گیا ہے کہ اس کے لیے مزید وضاحت اور تشریح کی ضرورت نہیں ہے. کوئی میں نے عرض کیا کہ ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کریں گے، بس اس سبق کو، اس لیسن کو مکمل کریں گے. اچھا، اگلی ہدایت یہ ہے معلم ٹیچرز کے لیے، ہم نے جو کام کرنا ہے، فقہی مسائل جس قدر وہاں پر تحریر کیے گئے ہیں وہی بیان کریں. اس کے علاوہ جو اختلافی امور ہیں ان میں آپ نہ پڑھیں. مسلک کی بات نہ کریں، وہابی ایسے ہیں، سنی ایسے ہیں، شیعہ ایسے ہیں. شاید کہ اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند ہے. زاہد کہتے ہیں عبادت گزار کو. زاہد تنگ نظر سے کسی رند کو نہ دیکھ، شاید کہ اس کریم کو تو ہے کہ یہ فیصلے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، وہ بھی ہم اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں. سو اس چکر میں نہیں پڑنا. شرکاء کی طرف سے جو سوالات ہوں، یہ اب کامن بات ہم نے لکھی ہے، یہاں ہو رہا ہے یا آپ نے گھر میں کرنا ہے. آپ کوئی ایشو ہے، آپ ان سے کہیں یار تحریراً اپنا سوال دے دیں، تو آپ اس کی تیاری کر کے سوال کے ان کو جواب دے دیں. اگلی جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ معلم کی یا معلمہ کی جو شخصیت ہے وہ قابل تقلید ہوتی ہے، یعنی اس کو فالو کیا جاتا ہے نا. استاد رول ماڈل ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، وہ یہ ہے، یقین کریں اس دن سے آپ کی شخصیت بہتر ہونا شروع ہوگی. دنیا میں کبھی پڑھنے سے شخصیت بہتر اتنی نہیں ہوتی جتنی پڑھانے سے ہوتی ہے. چونکہ جب میں نے ایک شے جا کے پڑھانی ہے تو مجھے شرم آئے گی، یار یہ میں نے دیکھنا اخلاق کی یہ بات کہ والدین سے نیکی کرنی چاہیے، تو مجھے شرم آئے گی کہ کیا میں اپنے والدین سے حسن سلوک کرتا ہوں. بیٹوں سے، بھائیوں سے، چھوٹے بچوں سے شفقت سے پیش آنا چاہیے. یہ پڑھانے سے پہلے میں خود کہوں گا یار یہ میں نے کام کیا ہے یا نہیں کیا. حضور سیدی شیخ الاسلام دیکھیں نا کتنا اللہ رب العالمین نے ہم پہ احسان کیا. حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں میں نے کبھی زندگی میں اگر کبھی مالی بات کی اس پر، صدقہ اور خیرات پر، تو وہ گفتگو کرنے سے پہلے میں صدقہ اور خیرات کر کے گیا. روٹین میں تو کرتا ہی ہے بندہ، مگر اس دن جس دن بھی میں نے بات کرنا تھی، ایسے تھوڑا اثر پیدا ہو جاتا ہے ان لوگوں کی زبانوں میں، تو وہ اس کو عمل میں ڈالتے ہیں. یہ آپ کا عمل ہوگا، آپ کا عمل بہتر ہوتا چلے، آپ روحانی اور اخلاقی حوالے سے بہتر تر ہوتے چلے جائیں. آپ کو اس کے لیے الگ پریکٹس کی ضرورت نہیں ہوگی. صرف یہ کرنا ہے کہ یار میں نے کلاس کرنی ہی کرنی ہے اپنی فیملی میں. یہ کام میں نے کرنا ہے. جہاں لاکھوں، ہزاروں اور لاکھوں کلاسز ہو رہی ہوں گی دنیا میں نے باہر نہیں نکلنا، میں نے محروم نہیں رہنا. حضور علیہ السلام کے لائے گئے اس میسج کا جو فیض ہے، میری فیملی میں نے محروم نہیں ہونے دینی. ٹوٹی پھوٹی کلاس کروں گا ضرور. یعنی یہ چیز. اب ابتدا سے اختتام تک جو مراحل ہیں، نمبر 1 منہاج 365. بولیے گا منہاج. یہ مرکز کی ایپ ہے جو ڈیولپ ہوئی ہے، منہاج 365 وہ ہے. اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے، اس کے مین پیج کے اوپر ہی آپ کو مرکز علم اوپر ہوم پیج پہ مل جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہاں آ کے مرکز علم کو کے پیج پر آ کے ایڈ نیو بیچ، یہاں آپ اپنی رجسٹریشن کروا لیں. یہ آپ کا ڈاٹا، یعنی کہ آپ کا مرکز علم رجسٹرڈ ہو گیا ہے، یہ ہمارے پاس آ جائے.
یہیں پر آپ کو لیکچر بھی مل جایا کریں گے, یہیں پہ ساری ہدایات آپ کو مل جایا کریں گی. تو آپ کے اپنے ہاتھ میں سارا مرکز علم آپ کا ہوگا. دوسرا مرحلہ, جب آپ کی رجسٹریشن ہو گئی, دوسرا میری فیملی میں چاہتا ہوں, میں چاہتی ہوں, یہ طے ہو گیا, رجسٹریشن فارم فل کر لیا آپ نے, سبمٹ کر دیا. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ تعین کرنا ہے کس جگہ پہ کرنا ہے, گھر میں کرنا ہے, آفس میں کرنا ہے, کسی اور جگہ پہ, یا مرکز میں کرنا ہے. جب یہ طے ہو گیا جگہ, پھر آپ ڈیٹ طے کریں کس ڈیٹ سے شروعات کرنی ہے, پھر ٹائم طے کریں کہ شام 7 بجے کیا کریں گے, فلاں ٹائم کیا کریں گے, فلاں ٹائم. پھر جب آپ باجیاں کریں گی پروگرام یا آپ بھائی کیا کریں گے, اگر ممکن ہے, چونکہ یہاں کی مجھے بہت ساری چیزوں کا علم نہیں ہے, اگر ممکن ہے تو 5 فیملیز کو دعوت ضرور دیں. آپ کے وہ خواہ رشتہ دار ہیں, خواہ وہ عزیز و اقارب یا فرینڈز ہیں یہاں پہ, یا آپ کے ہمسائے ہیں, اگر ممکن ہے. نہیں ہے تو چلو فیملی جو ممبر ہیں وہ کریں, لیکن دعوت دیں. میں آپ کو بتاؤں جو دعوت دینے میں مزہ ہے, دین کی دعوت دینے میں, وہ شاید کہیں اور کسی شہر میں نہیں ہے. آقا علیہ السلام طائف تشریف لے گئے تھے, میں تو پاکستان میں یہ لوگوں کو کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں سر دعوت, لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں, بڑی بدتمیزی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہم تمہیں جانتے ہیں, تو بڑا نیک بن گیا ہے, تو کہاں سے آگے ایسے کام کرنے والا, تو ہم کون, بڑا یعنی ایگو ہرٹ ہوتی ہے بندے کو, نفسیاتی طور پہ ہرٹ کرتے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں جو شخص دعوت کے لیے نکلے اور اس کو ہرٹ نہ کیا جائے نفسیاتی طور پر, جسمانی طور پر, وہ سمجھے کہ اس کا عمل دعوت آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول ہی نہیں ہوا. حضور رحمت للعالمین تو دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں, تو وہ جو ام جمیل تھی, وہ بدبخت ابو لہب کی بیوی, وہ آقا علیہ السلام کے راستے میں کانٹے پھینکتی تھی کہ نہیں روز پھینکتی تھی, اور شہزادی کائنات ابھی چھوٹی تھی, 5-6 سال کی تھی, سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. تو وہ اپنے بابا جان کے گھر سے نکلنے سے پہلے اندھیرے میں باہر جاتی تھی, اور یوں اس گلی میں ہاتھ زمین پر مارتی تھی, یوں کانٹے چننے کے لیے کہ بابا جان کو کانٹا نہ لگ جائے. یہ دین ایسے تھوڑا ہی ہم تک پہنچا ہے. سیدہ کائنات کے ہاتھ, وہ نورانی ہاتھ, ہمیشہ زخمی رہتے تھے. اتنے بڑے لوگ تھے, انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی, ہم دور ہو رہے ہیں. حاضرین عزیز وقار, فیملیز کو دعوت دیں, اور جس دن آپ کو اچھی خاصی آگے سے کوئی سنائے نا, اس دن آقا علیہ السلام کا کرم اپنے اوپر لے, برداشت کریں. یہ بھی ایک لذت ہے. دعوت دے دی, جو قبول کر رہا ہے, یہ میں اب فیملی مرکز درود و علم کی بھی بات کر رہا ہوں, مگر سینٹرز کی بھی بات کر رہا ہوں. آپ آفس میں کرنا چاہتے ہیں وہ بھی بات کر رہا ہوں. آپ دعوت دے رہے ہیں لوگوں میں. پاکستان میں تو ہم نے رکھا ہوا ہے 40 گھروں کو دائیں, 40 کو بائیں, 40 گھر سامنے اور 40 پیچھے. شرم حیا حجاب اتار دیں, باقی کاموں میں شرم نہیں ہے. آقا علیہ السلام کے دین ہی کے لیے ہمارے پاس شرم رہے گی نہیں. وہ ہم نے کہا یہ کرنا ہی کرنا ہے. لوگ کریں باتیں, لوگ تو باتیں کرتے ہیں, کس کو چھوڑا ہے. ایک دفعہ قبلہ حضور سے سوال ہوا, حضور یہ بڑی تنقید مشن پر ہوتی ہے, آپ پہ بھی تنقید. قبلہ حضور نے فرمایا لوگ بیٹے چھوڑ دو, سارے لوگ تو خدا کو بھی نہیں مانتے. مطلب ہم کیوں اس چکر میں پڑ گئے ہیں کہ ہر بندہ ہی ہماری بات مان لے. وما علینا الا البلاغ, یہ آپ نے لاکھوں دفعہ سنا ہوگا, مگر اس کا ترجمہ یہ ہے, خطیب خطاب کرنے کے بعد کہتا ہے وما علیہ یا وما علینا الا البلاغ, لوگوں میرے ذمہ بس تم تک پہنچا دینا تھا دعوت کو, میرے ذمہ اور کچھ نہیں ہے. یہ ترجمہ ہے اس کا. یعنی وہ اپنے اوپر سے اتار کے آنرشپ ساری آپ کے گلے میں ڈال دیتا ہے, بھائی میرے ذمہ آپ تک پہنچا دینا نا, وہ میں نے پہنچا دیا ہے, اب قیامت کو مجھے نہیں پکڑا جائے گا, میں کہوں گا میں نے پہنچا دیا تھا. تو حاضرین عزیز وقار, واٹس ایپ گروپ بنا لیں گے ہم, آپ کو دعوت دی, آپ کو دی, جس نے ایکسپٹ کی, جی ٹھیک ہے جی مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے, ٹائم نکالنا چاہیے, میں آؤں گا انشاءاللہ, تو اس کا نام نوٹ کر لیں. پھر وہ 2 ہیں 5 ہیں 7 ہیں, واٹس ایپ گروپ بنا لیں. آپ کی کلاس جمعے کو ہے تو جمعے رات کو ان کو یاد دہانی کا میسج کر دیں, ہفتے کو ہے تو جمعے کو میسج کر دیں, تو 1 دن پہلے میسج کر دیں کہ جی کل اس وقت کلاس ہے, آپ آئیں گے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی. آپ یاد رکھ لیں, اگر آپ دوسری فیملیز بھی آپ کے ساتھ انوالو ہوتی ہیں
تو آپ نے یہ نہیں سوچنا یہ میرے فلاں فیملی ہے، ممبر ہے، فلان ہے، میں انہوں کی عزت کروں گا، نہیں، اب وہ آپ کے مہمان نہیں ہیں، اب وہ آقا علیہ السلام کے مہمان ہیں، اب آپ ان کی عزت کریں گے ہی کریں گے، ان کو اتنی خوبصورتی سے ویلکم کریں، مسکراتے چہرے سے ویلکم کریں، ان کو بٹھائیں اچھے انداز میں، صاف ستھری جگہ پہ سارے معاملات کریں، تاکہ اتنی رسپیکٹ دیں کہ وہ پورا ہفتہ انتظار کریں یار دوبارہ کب جانا ہے۔ اور اگر آپ اکڑ میں رہیں، ہم اکڑ میں رہیں، تو پھر ظاہر ہے دوبارہ کوئی نہیں جاتا۔ قرآن مجید نے کہا وَلَوْ كُنْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اے محبوب اگر ان پر اللہ کی رحمت نہ ہوتی، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ تھوڑی سخت گفتگو کرنے والے ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کے ارد گرد کبھی جمع نہ ہوتے، بھاگ جاتے۔ دعوت کا اسلوب ہی یہی ہے کہ آپ کی جو ذات ہے وہ اتنی اٹریکٹیو ہو جائے، وہ اتنی بچھنے والی لوگوں کے لیے ہو جائے، لوگ ملنا چاہیں آپ کو، لوگ آپ کے پاس بیٹھنا چاہیں، روشنی آتی، علم روشنی دیتا ہے، علم کا معنی ہی روشنی ہے، آپ اندر سے روشن ہوتے چلے جاتے ہیں، انسان جب خود روشن ہوتا ہے نا پھر اس کا ارد گرد بھی از خود روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے اگلا مرحلہ ہے جناب تحریکی تنظیمی نتائج کو دیکھنا، یعنی مثال کے طور پر جتنے لوگ آ رہے ہیں، آپ 4-5 فیملیز یا 2 فیملیز، یا آپ آفس میں کر رہے ہیں 10 لوگ آ رہے ہیں آپ کے پاس، 15 جمع ہو رہے ہیں، یہاں پہ کم ہوتے ہوں گے جتنے بھی ہیں، آپ 6 ماہ کے بعد کم از کم ان کو یہ ضرور منوائیں کہ یار ایسا کریں اپنے گھر میں یا مرکز علم آپ کھولیں، یعنی اس ایک اور شمع کو بڑھا دیں آگے، یا کم از کم یہ ضرور کریں کہ آپ اپنے گھر میں ویکلی بیٹھ کے آقا علیہ السلام پر درود شریف ضرور فیملی بیٹھ کے پڑھیں، کوئی تو کنیکشن کریں نا آپ وہاں اپنا بحال کریں۔ پھر رفاقت کی دعوت دیں، لوگوں کو مشن کے قریب کریں۔ ایک بات میں کہوں، بہت اہم بات ہے، یہ جو دین ہمیں ملا ہے یہ کہاں سے ملا ہے؟ اس گھر کا پتہ ہے ہمیں؟ کون سا گھر ہے؟ حضور علیہ السلام کا گھر۔ لگتا ہے یہ وہ گھر ہے جہاں سیدہ فاطمہ رہتی ہیں، جہاں مولا کائنات رہتے ہیں، جہاں حسنین کریمین رہتے ہیں، وہی اسی گھر سے ملا ہے نا۔ آپ کو یاد ہے، آپ کی میں بات کرنے لگا ہوں بیٹیوں سے، اور یہ میں کہتا ہوں میری بات کا کسی نے برا نہیں منانا، میں تو ایک دن کے لیے آیا ہوں آپ کے پاس، مگر یہ میں پوری لائف کا میرا نچوڑ ہے جو میں لفظ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اگر میری بیٹیوں میں سے، آپ خواتین میں سے، آپ نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی لائف سٹوری نہیں پڑھی ہوئی، آپ کوئی نہ پیدا ہوئی ہیں نہ پیدا ہونے کا مقصد جانتی ہیں، آپ چلی جائیں گی ایسے ہی آئی ہیں اور ایسے ہی چلی جائیں گی۔ حدیث عشق اقبال کہتے ہیں 2 باب است، کربلا و دمشق، کہ یہ جو عشق کی کتاب ہے اس کے صرف 2 ہی چیپٹر ہیں، ایک کا نام کربلا ہے اور ایک کا نام دمشق ہے۔ یک حسین رقم کرد و دیگر زینب، ایک اپنے خون اور پوری فیملی اللہ کی رضا سے دین کے لیے پیش کر کے امام علی مقام نے کربلا میں وہ لکھا ہے، اور ایک زینب نے، مولا علی کی بیٹی نے، وقت کے جابر اور ظالم کے سامنے دمشق میں کھڑے ہو کر یزید کو للکار کر لکھا ہے۔ 2 ہی باب ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ تو دین یا حسینیت کا نام ہے یا زینبیت کا نام ہے۔ بخدا آپ پڑھیں، آپ کو اپنے خاتون ہونے پہ فخر ہوگا۔ مجھے نہیں پتا کسی مرد نے کبھی خواہش ایسی کی ہو، میں تو سیدہ کائنات کو پڑھتا ہوں، میں عجیب جگہوں پہ چلا جاتا ہوں۔ یہ بات تو مجھے سمجھ، یہ جو ادھر ڈائیورٹ ہوئی اس وجہ سے کہ یزید بدبخت کہہ رہا تھا وہاں دمشق میں، جب وہ امام علی مقام اور شہداء کے سر سامنے پڑے تھے، کہہ رہا تھا زینب میں نے تیرے بابا اور تیرے نانا اور سارے ان کو دین کو ختم کر دیا، چھٹی تم لوگوں کی۔ تو آپ نے فرمایا واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، خدا کی عزت کی قسم، نہ تو قیامت تک ہمارا ذکر ختم کر سکے گا اور نہ ہی ہمارے گھر میں اترنے والی وحی کو مار سکے گا۔ یہ زینب ہے
آپ ابن زیاد کے دربار میں دیکھیں کیسی بولی ہے. بیٹے بھی گئے, 10 بھائی بھی گئے, امام علی مقام جیسے گئے, بھتیجے بھی گئے علی اکبر جیسے. اتنا خوبصورت جوان, سر سے پا تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کاپی تھے وہ. 56 ایئر اولڈ تھے امام علی مقام جب کربلا کا مرحلہ ہو رہا ہے, اور حضرت علی اکبر شہید ہوئے. امام علی مقام 56 ایئر اولڈ تھے, ان کے داڑھی کے سر کے سارے بال بلیک تھے, اور جب شہادت ہوئی اپنے بیٹے کا لاشا اٹھا کے جسم جب لے کے آئے, صرف وہاں سے خیمے تک پہنچتے پہنچتے سارے بال آپ کے سفید ہو گئے. کیا ہم کن کے وارث ہیں؟ ہم کہاں چلے گئے ہیں؟ ہم نے واپسی کب کرنی ہے؟ میں دمشق گیا, ہر جگہ پہ عرب ممالک میں اللہ کی عزت کی قسم مسجد میں کھڑا ہوں, میری بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچ رہی ہے, ایک ایک لفظ پہنچ رہا ہے. مجھے کبھی کہیں حضور کی بارگاہ میں بھی کبھی اتنی شرم نہیں آئی حاضری دیتے ہوئے جتنی سیدنا امام علی مقام امام حسین کے دربار پہ داخل ہوتے ہوئے. میں مر گیا, میرے پاؤں لرز رہے تھے کہ کس منہ سے یہاں آئے ہو, کیا تمہیں ہماری سیرت معلوم نہیں ہے, کیا اس پہ چلتے ہو, تم ہمارا نام کیوں لیتے ہو, ہمارا تعلق کیا ہے ہم سے. یعنی کربلا سے ہمیں آواز اب نہیں آتی. اب حسین نے بھی شاید ہمیں پکارنا چھوڑ دیا ہے کہ ہے کوئی جو ہمارے پیغام کو لے کے آگے چلے گا. اب سیدہ زینب بھی ہمیں آواز نہیں دیتی. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہم بہت مصروف ہیں, ہم نے دنیاوی بہتری کرنی ہے اپنی. تو اے زینب ہم بزی ہو گئی ہیں, ہم ساری بزی ہو گئی ہیں, ہم پڑھتی ہیں, جاب کرتی ہیں, ہمیں بہت کام ہے, اور ہمیں بھی بہت کام ہے. ٹھیک ہے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کنیکٹ آج ہو, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج منہ پھیر رہے ہو, وہاں تو مسلمان تو ہو نا یار, یعنی مسلمان تو ہے نا ہم, آج منہ پھیر رہے ہیں, یہ تو بلیو ہے نا کہ جی اٹھنا ہے. تو کہ اگر انہوں نے کہہ دیا کہ جاؤ, اس وقت تم نے منہ پھیر لیا تھا, آج ہم پھیرتے ہیں, کیا کریں گے, کہاں جائیں. یوم یفر المرء من اخیہ, یہ وہ سخت دن ہے, بھائی بھائی سے بھاگے گا کہ کہیں کچھ مانگ نہ لینے کی. وصاحبتہ واخیہ, دوستوں کی منتیں کرے گا, بھائیوں کی کرے گا, ہر کوئی بھاگ جائے گا. جاؤ بھائی, مجھے ضرورت ہے آج یار, وہ لمحہ آنے ہی والا ہے. میں 47 میں ہوں اس وقت اپنی عمر کے, 47 میں ہوں. میں جب بغداد پڑھتا تھا, اور 2003 کی بات ہے, 20-25 سال پہلے کی, مجھے ایسے لگتا تھا اللہ کی عزت کی قسم میں نے برا نہیں ہونا. جسمانی طاقت تھی, ذہنی طور پہ ایسے معاملہ, میں نے تو نہیں برا ہونا. مجھے پتہ ہی نہیں چلا, ایسے لگا جیسے کسی نے جسٹ پلک جھپکتے ہوئے مجھے 20 سال آگے آگے میری عمر. اور اب میں یہ امیجن کرتا ہوں کہ ایک دفعہ آنکھیں اور جھپکوں گا تو میں قبر کے اندر ہوں گا. جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں, میرے والدین ہیں آپ, سفید داڑھیوں والے, مجھے بتائیں ہمیں لگتا تھا ہم کبھی بوڑھے ہوں گے؟ ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اتنے برس گزارے ہیں؟ نہیں لگتا نا. بہت جلد, یہ جب بندہ جوان ہوتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی. ہمیں بھی ہمارے بزرگ کہا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار پچھلے وقتوں کے ہیں لوگ, انہیں کچھ نہ کہو, ایسے کہانیاں سناتے رہتے ہیں. کہانیاں نہیں ہیں, جوانی کا جو عبادت ہے, جوانی کا کنیکشن ہے, وہ کام آنا ہے. آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الصدقۃ افضل, حضور سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا وہ سب سے بہترین صدقہ ہے جو تو جوانی میں دیتا ہے. کب دیتا ہے؟ جوانی میں. ہم کہتے ہیں کمائے کمائے کمائے, دے دیں گے جلدی کیا ہے, ابھی تو یہ کام بھی کر لوں, یہ بھی کر لوں, یہ بھی کر لوں. اور اس وقت کا صدقہ ہے, حضور نے فرمایا جب تمہیں خود شدید ضرورت ہو, ضرورت مند ہو تم, اور تمہارے اندر شدید مالی اپنی کیپیسٹی کو بڑھانے کی خواہش ہو, اور تم جوان ہو, جوان ینگ ہو, اس وقت کا صدقہ ہے. اور پھر حضور نے فرمایا یہ کیا بات ہوئی کہ جب تم غرغرہ میں ہوگے, یعنی تمہاری جان نکل رہی ہوگی, اور وہاں تم کہہ رہے او یار وہ جڑا میرا پلاٹ ہے نا, او مناج القرآن پر منگم والے نو کہنا یار رکھ لینا,
او یار وہ میرے پتر نو دے دینا, وہ میری دھی نو دے دینا. حضور نے فرمایا اور بیوقوف, اب تیرے کہنے کا کیا ہے, تو نہ بھی کہے گا تو انہوں نے لے لینا ہے, وہ اب تیرے کھاتے میں نہ رہا. جوانی اب کنیکٹ ہونا تاکہ آپ کو پتا چلے دین ہے کیا, حضور علیہ السلام کی پرسنالٹی تھی کیا اور ہے کیا, اس کا امپیکٹ کیا ہے ہماری زندگیوں میں. حاضرین مکرم, کلاس روم بنائیں, خوبصورت صفائی, یہاں ماشاءاللہ ویسے ہی یہ چیزیں آپ سیکھتے ہیں, یہ پاکستان کے سیناریو میں ہم نے لکھی ہوئی ہیں. اب یہ جو نصاب آ گیا ہمارے سامنے, اس کی ایک دو ایز اے اسپیسیمن یا سیمپل کے طور پہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یہ ترجمہ و تفسیر کا پورشن کھل گیا ہے میرے سامنے. اب آپ دیکھیے گا, لکھا ہوا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. آپ کہیں بغدادی صاحب یار ہم سے اتنا پیارا نہیں پڑھا جاتا, کوئی بات نہیں, چھوڑ, یہ تو پڑھ سکتے ہیں. بے شک ایمان والے مراد پا گئے, جو لوگ اپنی نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں, اور جو بےہودہ باتوں سے ہر وقت کنارہ کش رہتے ہیں, اور جو ہمیشہ زکوٰۃ ادا کر کے اپنے جان و مال کو پاک کرتے رہتے ہیں, اور جو دائماً یعنی ہمیشہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں, وہ فلاح پا گئے. یہ نیچے لکھا ہوا ہے مضامین آیت. تو اوپر جو 5 آیات نے ہمیں بات بتائی, اس کو ایک مزید سلیس اور اس کو آسان اردو میں کیا ہے کہ خشوع و خضوع سے نماز ادا کرنا, بےہودہ اور فحش کلامی سے پرہیز کرنا, صدقہ اور خیرات کرتے رہنا, اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنا. یہ ہے قرآن مجید کی چند آیات آپ نے پڑھنی ہے, اس کا ترجمہ پڑھنا ہے. آگے آجے سیرت الرسول کا پورشن ہے. کوئی ایک بات پڑھیں گے ہم, آپ آقا علیہ السلام سے کنیکٹ ہوں, خدا کی عزت کی قسم آپ کو وہ روحانی خوشی میسر آئے گی جو آپ پہاڑوں کے پہاڑ یہاں پہ ڈالر کما لیں, پاؤنڈ کمائیں گے, آپ کو وہ نہیں آ سکتا. جو حضور علیہ السلام کی نظر رحمت جو چیز آپ کو عطا کرے گی. آپ صلی اللہ اب سنیے گا ذرا, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہایت شفیق اور نرم تھے. آپ اپنے بدترین دشمنوں کے دل بھی بآسانی جیت لیا کرتے, اور وہ اپنے قلوب کی گہرائیوں سے آپ کے گرویدہ ہو جاتے. جب آپ کسی شخص کو 3 دن تک غائب پاتے, یعنی 3 دن تک بندہ نہ دیکھتے, تو اس کے بارے میں پوچھتے, استفسار فرماتے. اگر وہ غیر حاضر شخص باوجود نہ آ سکتا تو آقا علیہ السلام اس کی خبر گیری کے لیے خود اسے ملنے تشریف لے جاتے. جب آپ علیہ السلام کسی شخص کو الوداع کرنے کی غرض سے مصافحہ فرماتے, صدقے جاؤں, تو اس وقت تک اپنا ہاتھ پیچھے نہ کھینچتے جب تک وہ شخص خود اپنا ہاتھ نہ کھینچ لیتا. اور رخصت کرتے وقت اس کے حق میں دعا فرماتے میں تمہیں تمہارے ایمان, بھروسے, اعمال اور حسن خاتمہ کو اللہ کی حفظ و امان میں دیتا ہوں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. آداب و معاملات, یہ پڑھ لیتے ہیں بس. آقا علیہ السلام نے فرمایا, اگین یہ دونوں چیزیں دی ہیں, حدیث کا ٹیکسٹ بھی دیا ہے, ٹرانسلیشن. آپ ٹرانسلیشن ٹیسٹ کریں کہ جس سے تمہارا مقصود رضا الہی ہو, یعنی مقصد یہ ہو, اور مقصد نہ ہو کہ لوگ مجھے سخی کہیں گے, لوگ یہ کہیں گے بڑا, یہ مقصد نہ ہو. یہاں اس پر تمہیں اجر دیا جاتا ہے. کیا دیا جاتا ہے؟ حضور نے فرمایا یہاں تک کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہو اس پر بھی تمہیں اجر دیا جاتا ہے. میں نے تو جب سے یہ حدیث پڑھی اس پہ عمل شروع کر دیا. جس دن سے میں نے یہ حدیث پڑھی کہ آقا علیہ السلام جب شہزادی کائنات کے کاشانہ اقدس میں جاتے تو آپ کھڑی ہو جاتی, آگے بڑھتی, آقا علیہ السلام کے ہاتھ مبارک پکڑتی, حضور کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی اور لا کے حضور کو اپنی نشست پہ بٹھا دیتی. اور یہی عمل آقا علیہ السلام انجام دیتے. جب سیدہ کائنات تشریف لے جاتی حضور کے گھر میں, میں اپنی اردو آسان کرنا چاہتا ہوں, آقا علیہ السلام احتراماً کھڑے ہو جاتے. کتنے والدین ہیں, کتنے والد ہیں جو اپنے بیٹیوں کے احترام میں کھڑے ہوتے.
آپ کی میری عزت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے معاذ اللہ بڑھ کے آپ کبھی کھڑے تو ہو کے دیکھیں سیدہ کائنات کتنی آپ پہ خوش ہوں گی کہ آپ نے میری باندیوں کی رسپیکٹ میری وجہ سے کی ہے, میری بات سن کے کی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنے خوش ہوں گے کہ تمہیں یہ میرا مبارک عمل بہت اچھا لگا, اس وجہ سے کرتے. پھر آقا علیہ السلام کھڑے بھی ہوتے, آگے بڑھتے ویلکم کرنے کے لیے, آگے بڑھ کر سیدہ کائنات کا ہاتھ پکڑتے مبارک, اس کو بوسہ دیتے, بلکہ سیدہ کائنات کے ماتھے پہ بوسہ دیتے, ناک پہ بوسہ دیتے, ہونٹوں پہ بوسہ دیتے. مصطفیٰ جب سے یہ حدیث مبارکہ پڑھی, میں میکسیمم کوشش کرتا ہوں, میری بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے, تو میں اس کو یہ چیزیں سناتا بھی ہوں, بتاتا بھی ہوں, اس کے لیے کھڑا بھی ہوتا ہوں اور اس کے ہاتھ بھی چومتا ہوں. میری نگاہ میں یہ باتیں ہیں. تو جب تک ہم حضور کی سیرت پڑھیں گے نہیں, پتہ نہیں چلے گا اس پہ عمل کیسے کر سکتے ہیں. تو حاضرین مکرم, یہ چند چیزیں ہیں. اسی طرح یہ فقہ کا پورشن ہے, اور یہ نظام ایجوکیشن اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی طرف سے یہ مراکز علم کی ساری ٹریننگ میں نے آپ کے سامنے ٹوٹل خد و خار رکھ دی ہے. ایک چیز اس میں مسنگ ہے, میرے ذہن میں آئی, وہ کیا ہے؟ آپ کیسے رپورٹ کریں گے؟ جی ہم کر رہے ہیں. آپ کی جو رجسٹریشن ہوگی وہاں سے میں نے بتا دیا, منہاج 365 ایپ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر دیں, مرکز علم میں جائیں, وہاں اپنے آپ کو رجسٹر کر لیں, جی ہم کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد کچھ ہی دنوں میں اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے, اسی میں ایک پورشن آ جائے گا رپورٹنگ. جب آپ گھر میں مثال کے طور پر قبلہ شاہ صاحب, جب آپ اپنے بچوں کو اپنے گھر میں یہ کلاس کر لیں گے, جسٹ وہ اسی پیج پہ جائیں گے اور ان کو ایک نمبر الاٹ ہو چکا ہوگا مرکز علم کا, یہ اس پہ جا کے صرف اتنا کام کریں گے کہ آج میں نے لیکچر نمبر 3, 4 یا 5 یہ ڈیلیور کیا ہے, اور آج ممبر گھر میں اتنے ممبرز نے کلاس لی ہے, سبمٹ کر دیں گے, ان کا مسئلہ ختم. وہ رپورٹ آ جائے گی آپ کا جو سینٹر یا جو آپ کے زونل کوارڈینیٹرز ہوں گے ان کے پاس آ جائے گی. وہ دیکھ رہے ہوں گے مثال کے طور پر برمنگھم کے علاقے میں 20 مراکز علم یا 50 یا 100 ہیں, جتنے بھی ہیں, تو جو کوارڈینیٹر ہوگا آپ کے زون کا, اس کے پاس رپورٹ ہوگی کہ ہاں وہاں بھی کلاس ہوتی ہے, وہاں بھی ہوتی ہے, وہاں بھی ہوتی ہے. وہ دیکھے گا یار اس ہفتے فلاں باجی نے اپنی کلاس کی رپورٹ نہیں بھیجی, فلاں بھائی نے نہیں بھیجی. اچھا رپورٹ بھیجنی ہے, کلاس نہیں ہوئی تب بھی رپورٹ کرنا ہے. جی آج نہیں کر سکے, شادی پہ تھے, پروگرام تھا, بزی تھے, آلٹرنیٹ ڈیز میں کر لیں گے, یا اگلے ہفتے 2 گھنٹے کی کر لیں گے. تو یہ آپ نے صرف یہ رپورٹ ضرور دینی ہے. تو کوارڈینیٹر تمام اپنے زون کی رپورٹس کو فائنل کر کے, کہ اگر اس کے زون میں 50 ہیں, 20 ہیں, 10 ہیں, 5 ہیں, جتنی بھی ہیں, رپورٹ آ گئی ہے, صحیح یا غلط سے مطلب نہیں ہے, رپورٹ آنی چاہیے, آ گئی ہے, مکمل کر کے سبمٹ کرے گا. وہ اوپر جو ہمارا کنٹری ہیڈ ہوگا اس کے پاس پہنچ جائے گی, مرکز میں پہنچ جائے گی. ہم نے آپ سے کچھ نہیں لینا, کچھ نہیں لینا, کچھ نہیں لینا, بخدا کوئی نیت نہیں ہے آپ سے کچھ لیں. جو نیت ہے میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں, نیت ایک ہی ہے کہ ہم واپس آ جائیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں, ہر وقت حضور کی یاد میں رہیں, اور جو رسپانسبلٹیز دین نے ہمیں دی ہیں. آج کے دور میں ہم کفر سے لڑ نہیں سکتے, لیکن لڑ بھی سکتے, لڑ نہیں سکتے لیکن نہیں لڑ سکتے. آج ٹیکنالوجی میں ان چیزوں میں ہم ان کے سامنے نہیں جا سکتے, لیکن وہ دین ختم کرنا چاہتے ہیں نا, اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں. تو ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم خود اور ہماری نسلوں تک وہ دین کا صحیح میسج جو ہے وہ انکلکیٹ اور انجیکٹ کر دیں. تو یہ مقابلہ ہو سکتا ہے نا, ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اب بات کو ختم کر رہا ہوں. آج یہ حدیث مبارکہ سنائی ہے میں نے دن کو یہاں جمعہ پہ, مگر آپ باجیاں وہاں پہ نہیں تھی, اور بہت سارے بھائی بھی شاید نہ ہوں, نئے آئے ہوں. میں جنہوں نے سنی ہے ان کی اجازت سے دوبارہ پیش کرتا ہوں. ان اللہ وملائکتہ واہل السماء والارض جینا حتی النملۃ فی جوہرها وحتی الحوت فی البال یصلون علی معلم الناس بالخیر. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العزت خود بھی, اس کے فرشتے بھی سارے کے سارے, اور آسمان کی دیگر مخلوقات بھی, تمام زمین کی مخلوقات بھی, پوری یونیورس کی جو مخلوقات ہیں, یہاں تک حضور نے فرمایا جو چیونٹیاں ہیں وہ اپنے بلوں اور سوراخوں میں, اور جو مچھلیاں ہیں وہ پانی میں,
کیا کرتی ہیں؟ لیسلون علی معلم الناس بالخیر، جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے، اللہ رب العالمین سے لے کر پوری کائنات اس کے لیے دعائے رحمت میں مشغول ہو جاتی ہے۔ آپ کو یہ چھوٹی چیز لگتی ہے؟ نہیں، غیر معمولی، چھوٹی تو نہیں ہے، چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ معلم بننا ہے ہم نے، اور یہ نہیں کہنا کہ ہماری مصروفیات بہت ہیں۔ آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے تو تبلیغ چھوڑ دی تھی نا؟ نہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی کھیتی باڑی کرتے تھے، انہوں نے بھی تبلیغ چھوڑ دی تھی، بزی ہوتے تھے، کام کا پریشر لوڈ بہت تھا۔ لوط علیہ السلام بھی کھیتی باڑی کرتے تھے، انہوں نے بھی کہا مجھ سے نہیں ہوتا، میں تو بہت بزی ہوتا ہوں۔ یونس علیہ السلام، اپنا ادریس علیہ السلام ٹیلر تھے، ٹیلرنگ کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام کارپینٹر تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ سیر و سیاحت فرماتے تھے۔ داؤد علیہ السلام زرہیں بناتے تھے، جنگی ساز و سامان۔ سلیمان علیہ السلام زنبیلیں بناتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ، موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے تھے۔ تو ہر کوئی کام کرتا تھا نا، اس وقت انڈسٹری تو نہیں تھی۔ آپ کہو یہ تو بڑے چھوٹے چھوٹے کام ہیں، بھائی یہ سب سے بڑے ہی تھے۔ ایسا ہی آقا علیہ السلام نے فرمایا سب انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں، میں نے بھی چند قراتوں کے عوض مکے والوں کی بکریاں چرائی۔ آقا علیہ السلام پھر امپورٹ ایکسپورٹ بھی کی۔ جب ملیکۃ العرب کے ساتھ وہ بزنس ریلیشن بنا، حضور علیہ السلام کی پارٹنرشپ ہوئی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ، تو پھر یمن میں، شام میں حضور ٹیکسٹائل نہیں ٹریڈنگ کرتے تھے، لے کے بھی جاتے تھے، وہاں سے متبادل چیزیں لے کے بھی آتے تھے۔ حاضرین عزیز وقار، یہ پروفیٹک پروفیشن ہے، یہ سپریم پروفیشن ہے، یہ ایک عجیب طرح کی چین ہے جس کا حصہ بننے کے لیے آج حضور شیخ الاسلام نے آپ کو یہاں بلایا ہے، میرے ذریعے سے آواز دی ہے آپ کو۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں بہت جلد آنکھیں بند ہونے والی ہیں، کوئی ایسا جیو جو شان سے جینے والا ہو، کم از کم کسی مان پر آقا علیہ السلام سے حضور کی رحمت طلب کریں گے نا۔ پہلی رات جب قبر میں جائیں گے تو اگر آقا علیہ السلام سے کچھ ریلیشن نبھایا ہوگا تبھی تو رحمت کی امید ہوگی نا۔ تو اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، یہ پوچھنے کے لیے کہ یہ جو ساری تگودو ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں آپ میرے بھائیوں میں سے یا میری بیٹیوں بہنوں اور ماؤں میں سے کتنے ایسے ہیں جن کا ذہن بنا ہے کہ یار اس پہ تو ہمارا کچھ نہیں جانا، اپنے ہی گھر میں اپنے ہی پیدا کرنا ہے، اپنی نسل کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اور یہ ہم کریں گے، صرف ایک ڈسپلن کو فالو کرنا ہے۔ کس کو فالو کرنا ہے؟ دین صرف ڈسپلن کا نام ہے۔ آپ پہلے جیسے بیٹھے تھے ویسے خوش ہیں یا اب جیسے بیٹھے ہیں اب خوش ہیں؟ آپ کی راحت کیسے ہے؟ خوش ہیں نا؟ خوش ہیں۔ اگر آقا علیہ السلام آپ کو دیکھ رہے ہوں تو حضور اب زیادہ خوش ہوں گے نا۔ یہ کس کے اعزاز میں ہم بہتر ہو کے بیٹھے؟ یار دین کا میسج جانا ہے، لوگ یہ نہ کہیں یہ کیسے بیٹھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ میں پوچھنے لگا تھا کہ کتنے دوست یہ نیت رکھتے ہیں، ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتا دیں کہ ہم مرکز علم کھولیں گے اور ہم اس عالمگیر نیٹ ورک کا ضرور بھی ضرور حصہ بنیں۔ اونچا ہاتھ کھڑا کریں تاکہ میں دیکھ سکوں، ایک دوسرے کو دیکھ کے نہ کریں۔ اچھا یہ ایسا نہیں ہے آپ مکر سکتے ہیں یہاں سے نکل کے، آپ مکر سکتے ہیں۔ میں نے تو پہلے کہا تھا کہ یہاں پہلے تو ایک خاص قسم کا میسج کہیں اور سے چلا، وہ آپ کا ذہن بنا کے آپ کو یہاں لے آیا۔ اب اس کے اندر سے بھی چناؤ ادھر سے ہی ہونا ہے۔ میں نے تو جو کہہ سکتا تھا کہہ دیا ہے، آپ کہیں جو میرا دل نہیں کرتا، آپ کا دل پتہ نہیں کرتا ہے یا نہیں کرتا، ان کا نہیں کرتا۔ لہٰذا اپنے آپ کو حضور کی رحمت کے امیدواران کی صف میں شامل کریں۔ مراکز علم کی ٹریننگ مکمل ہوئی، صرف حصول برکت کے لیے ہم چونکہ ڈپلومہ ان قرآن سٹڈیز جو ہے ہمارا وہ وال سال میں ہوگا، اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ عجیب منظر ہوں گے جب وہ ہو رہا ہوگا، کلاس ہو رہی ہوگی۔ اس کلاس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں، وہ مراکز علم کے نصاب میں بھی ہے، اور ویسے بھی قرآن مجید کا ایک ٹیسٹ آ جائے گا اس کلاس کا، تو اس کے بعد ہم اپنے اس سیشن کا اختتام کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو
پتا ہے کہ حروف تہجی کتنے ہیں؟ آسان سی چیز کرتے ہیں، بالکل آسان سی. حروف تہجی کسے کہتے ہیں؟ الف سے لے کر یا تک جو حروف ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ حروف الف سے لے کر. اچھا اس کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں. اب چونکہ یہ کلاس شروع ہو گئی ہے اب آپ نے چپ نہیں رہنا. دو طریقے ہیں. کتنے؟ علامہ صاحب ادھر وائٹ بورڈ یہ اس کو ہے، تھوڑا میں کرتا ہوں. ایک منٹ میں آ رہا، ایک منٹ میں آ رہا. ایک منٹ یہ لیپ ٹاپ تو انہوں نے مجھے مارجن نہیں نہ دیا. صدر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ چونکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا غلطی سے ہونے لگا. نہیں ادھر ہی رہنے دیں، ادھر ہی ایسے کر دیں ایسے. ٹھیک ہے آپ کو بیٹا نظر آ رہا ہے. اچھا دیکھیں یہ دیکھیے گا، لکھنے کا کام ہم کل کریں گے. آپ صرف دیکھیں الف با تا تا جیم ہا خا دال ذال را زا. ابھی نہ پڑھیں، ابھی اس طرح مجھے سنیں. سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. اچھا یہ ہم نے کیا لکھا ہے؟ حروف تہجی لکھے ہیں. کیا لکھا ہے؟ بولتے رہنا ہے آپ کو اچھا لگے گا. حروف اس کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں. ایک کو کہتے ہیں معروف معروف اور ایک کو کہتے ہیں مجہول. کیا کہتے ہیں؟ معروف سے مراد ہے اوریجنل حقیقی اصلی اور مجہول سے مراد ہے غیر حقیقی غیر اصلی. یہ بالکل بنیادی چیز بتانے لگا ہوں. بس میں نے کہا ایک برکت کے لیے ایک چیز ہو جائے. ہم جو حروف تہجی کو اب تک پڑھتے رہے الف بے تے جو نیچے کو کھینچتے تھے سے ہے خے، اس کو مجہول کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آئیے اس کو جو اس کا اوریجنل طریقہ ہے وہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے لکھ دیا ہے اب آپ نے مجھے فالو کرنا ہے. اس میں دو طرح کے حروف آئیں گے. یہ کچھ ایسے ہیں جن کو ہم نے مد نہیں کرنا، کچھ ایسے ہیں جن کو ہم نے مد کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ اسٹریچ کرنا. چلو تو کھینچنا ہے، طول دینا ہے، اس حرف کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، مد کرنا ہے. تو دو طرح کے ہیں اس میں. جن کو کھینچنا ہے، مد کرنا ہے، طول دینا ہے، ان کی جو کوانٹٹی آف مد ہے وہ ایک الف کے برابر ہے. کتنی؟ بولیں تو صحیح. میں ان کو کہہ رہا ہوں جو نہیں بول رہے. بولیں کتنی ہے؟ آپ یقین کریں گے جو آپ سوچتے ہیں وہ بھی مجھے سمجھ آ جاتی ہے. آپ آنکھ پھیرنا مجھے سمجھ آ جاتا ہے. مجھے اللہ پاک نے صحیح معنوں میں استاد بنا دیا ہے. میں یعنی لیکن میں رعایت کرتا ہوں چونکہ یہ میرے اخلاق کا حصہ ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا یار تھوڑا دھیان کیتے تو کیوں نہیں بول رہے، یہ میں نہیں کہہ سکتا. میں نے حضور شیخ الاسلام کے سامنے ایک دفعہ کہا کہ حضور یہ جو ہمارے طالب علم اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا ہماری کلاس میں، وہ خبردار بیٹے اسٹوڈنٹ نہیں کہنا. جو آپ کی کلاس میں آئے آپ نے اس کو اسٹوڈنٹ نہیں کہنا، آپ نے اس کو کہنا ہے آنریبل پارٹیسپینٹ. یہ ہمارے شیخ کا اخلاق اور تربیت دیکھیں نا. بیٹے 3 دفعہ کہیں، مجھے 3 دفعہ کہیں. میں نے کہا حضور کہنا ہے آنریبل پارٹیسپینٹ، آنریبل پارٹیسپینٹ، آنریبل پارٹیسپینٹ. اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں معزز شرکا. دیکھیں نا محبت سے ہی دل جیتا جا سکتا ہے نا. کیا خیال ہے؟ تو کبھی کسی کو کلاس میں وہ استاد ہی نہیں ہے جو امبیرس کرتا ہے، مگر کچھ چیزوں کی طرف توجہ مبذول کروانا ہوتی ہے. میں اگر سبق آپ سے سنوں گا سب سے پہلے میں اس سے سنوں گا جس کا مجھے پکا یقین ہوگا کہ اس کو آتا ہے، حالانکہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ اس کو نہیں آتا. اس کو نہیں سنوں گا، وہ شرمندہ ہو جائے گا، وہ کل نہیں آئے گا. اس کی وجہ سے 10 اور ڈر جائیں گے یار ہے تو سنن ڈے بہن اور جاتے ہی نہیں ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ جب آپ پڑھائیں
تو پہلے سب سے اس سے سنیں جس کا آپ کو پکا یقین ہو کہ اس کو آتا ہے. جب وہ جن کو نہیں آتا ہوتا نا وہ اویئر ہو جاتے ہیں کہ دھیان نہ سنیے اگلی باری ساڈی ہو سکتی. ٹھیک ہے, یہ وہ کچھ ٹولز ہیں میں نے آپ کی دلچسپی کے لیے آپ سے شیئر کیے ہیں. تو دو چیزیں ہیں, ایک کو مد کرنا ہے اور ایک کو نہیں کرنا. جس کو کرنا ہے اس کی کوانٹٹی ایک الف ہے, بولیے گا. یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ 99% آپ کو پہلی دفعہ پتہ چلے گی, حالانکہ سبق بالکل بنیادی ہے, بالکل بنیادی ہے. اچھا, ایک الف کی جو کوانٹٹی ہے وہ فزیکلی اگر دیکھنی ہو تو بند انگلی کو درمیانی رفتار سے کھولیں تو یہ ایک الف کی کوانٹٹی ہے. بند انگلی کو سپیڈ سے آہستہ کے درمیانی رفتار سے, آپ بولیں گے تو آئے گا درمیانی رفتار سے. بولیں کس رفتار سے؟ ہاں, یا بند کھلی ہوئی انگلی کو درمیانی رفتار سے بند کریں. یہ ایک الف کی کوانٹٹی آف مد ہے. اچھا, یہ کیسے ڈیفائن ہوئی ہے ایک الف کی؟ ایک الف کی کوانٹٹی دو حرکات کے برابر ہوتی ہے. کتنی حرکت آپ بول دیں سمجھ ابھی آئے. ایک حرکت کتنی ہوتی ہے یہ دیکھیں. کچھ ہماری بیٹیاں تھکی ہوئی ہیں کہ نہیں؟ شکر ہے. اچھا, یہ با کے اوپر میں نے ایک حرکت ڈالی ہے. آپ کو پتا ہے حرکت کو حرکت کیوں کہتے ہیں؟ حرکت نہ ہو تو حرف پروننسیٹ ہی نہیں ہو سکتا. حرکت زبر زیر پیش آتی ہی اس وجہ سے ہے کہ آپ اس کو پروننسیٹ کریں. آپ یہ میں نے ہٹا دی حرکت, اس کو پڑھیں نہیں, آپ نے یہ کہا بے زیر یا بے, آپ نے یہ پڑھا. اگر آپ با کہیں گے تو آپ نے یہ پڑھا. یہ ہو ہی نہیں سکتی پروننسیٹ. وہ صاف کرنے والا کدھر ہے؟ صدر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اچھا جی, تو جب تک اس پر حرکت نہیں ہوگی یہ متحرک نہیں ہو سکتا, متحرک نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک حرکت ڈال دی, میں نے لکھ دی. اب ایک حرکت کی کوانٹٹی کتنی ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نہ تو اس کو سٹریچ کریں اور نہ ہی اس کو جھٹکا دیں نارمل آواز سے. یعنی نہ تو یہ کہنا ہے با زبر با, کھینچنا بھی نہیں ہے, نہ ہی کہنا ہے با زبر با, یہ بھی نہیں کرنا. ان دونوں کے درمیان میں رکھنا ہے. آپ نے کہنا ہے با زبر با, کہیے با زبر با. یہ جو با زبر با اور ایک اور حرکت ہو تو با زبر با, تو دو حرکات مل جائیں تو ایک الف کی کوانٹٹی بنتی ہے. صحیح, کتنی بنتی ہے؟ اور فزیکلی کھلی ہوئی انگلی کو درمیانی رفتار سے بند کریں یا بند انگلی کو درمیانی رفتار, یہ ایک الف ہے. اب مجھے فالو کریں, دیکھیں لذت کتنی آتی ہے. کہیں الف, ہاتھ ایسے کر لیں پلیز, شرمانا نہیں ہے, ہاتھ ایسے کر لیں. یہ ہاتھوں نہیں گواہی. الیوم نختم علی افواہہم, قیامت والے روز قرآن مجید کہتا ہے ہم ان کے منہ پر ٹیپ لگا دیں گے, سلائی کر دیں گے, منہ بند کر دیں گے ان کے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ, ان کے ہاتھوں کو کہیں گے بتاؤ یار یہ تم سے کیا کیا کرتا رہا. ٹھیک ہے, تو کچھ سامان کر لیں ان کے ساتھ. یہ کہیں کہ کچھ لمحات ایسے بھی گزرے تھے جب یہ صرف تیری خوشی کے لیے قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے میرا استعمال کر رہا. ہاتھ کر. اب کہیں میرے بعد آپ نے پڑھنا ہے با. اچھا, سیم مد کی کوانٹٹی رہے گی. تا, تھا, جیم, ہا, تھوڑا سا اونچا پڑھیں, خا, اور اونچا کریں پڑھیں, دال, غال, رو, زا, سین, شین, صاد, ضاد, طا, ظا, عین, غین, فا, قاف, کاف, لام, میم, نون, واو, ہا. اب حمزہ کو نہیں کھینچیں گے, حمزہ, اب اس کو آگے کھینچ دیں گے یا. یہ ہے معروف پڑھنے کا طریقہ. تو چند چیزیں سیکھنی نا اس کے درمیان میں ہم نے. جب ہم ڈپلوما کی کلاس کر رہے ہوں گے تو ایسی سینکڑوں چیزیں ہم سیکھنے جا رہے ہیں جو بالکل بنیادی نوعیت کی ہیں.
तअव्वुज़ सिर्फ पढ़ दे मेरे सामने मिल के, जिसको हम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहते हैं। इधर आओ। देखें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जो है, आप किसी को बच्चे को कहें ना कि बेटे पढ़ो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो वो कहता है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क्या कहता है? आप उसको कहते हैं औ ना कहें, ऊ होता है, आऊज़ु बिल्लाह कहो, वो कहता है आऊज़ु बिल्लाह। तो अगर आप 1 साल लगे रहें आऊ करवाने पर, वो नहीं कर सकेगा। हो सकता है यहाँ भी किसी की करेक्शन होने वाली हो, तो मैंने कहा छोटी सी चीज है, आ कह के ना, आ छोटा सा झटका होता है यहाँ से, ये गला यहाँ खत्म होता है, आ कहें आ। उसके बाद आइन यहाँ से निकलती है, मगर आइन के ऊपर हरकत जबर है, जेर है कि पेश है? यस, पेश है। और आइन के बाद हर्फ कौन सा है? वाओ। याद रख लें, वाओ और पेश कोई शख्स दुनिया का अदा नहीं कर सकता जब तक होंठ गोल ना करे। क्या करना है उसके लिए? दुनिया में अब तक हिस्ट्री में कोई शख्स पैदा नहीं हुआ जो पेश और वाओ को होंठ गोल किए बगैर अदा करे। ऐसी बातें कल मैं वहां परसों करूंगा। तो आप आ कहने के बाद होंठ गोल पहले करें, बाद में आवाज निकालें, तो 1 सेकंड में सही हो जाएगा। मुझे फॉलो कीजिएगा, कहें आ, उसके बाद होंठ गोल करें। करने कर लिए, ऊ आ ऊ आ ऊ आ ऊदु। मेरे बाद पढ़ना है आपने, मेरे साथ नहीं पढ़ना। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो आऊज़ु, सारी जिंदगी का मसला हल होया ना, आऊज़ु वाला सेकंड लगा है ना। ये वैसे मैंने आपको थोड़ा सा टेस्टर लगाया है। आप वाले साल में जरूर आइएगा, कुछ वक्त अल्लाह के कलाम के सीखने में मिल के गुजारेंगे। मेरे लिए आपके लिए यादगार होगा। आपका कुछ सवाल है तो वो ले लें मराकज़ इल्म के हवाले से। जी बिस्मिल्लाह। ये मैंने भी रजिस्ट्रेशन